الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، اس وقت ہم دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں اور دین جو ہے پورا ادب کا نام ہے. علماء نے لکھا ہے دین کلہ ادب، کہ دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے. اور دین میں ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، کھانے کا طریقہ ہے، سونے کا طریقہ ہے، چلنے کا طریقہ ہے، بیٹھنے کا طریقہ ہے، کسی سے بات کرنے کا طریقہ ہے، کسی کی بات سننے کا ایک طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے. ایسے دین کی مجلس میں بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے. جہاں کہیں دین کی مجلس لگی ہے تو دین کی مجلس میں بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے. وہ طریقے پر ہوگا تو زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اگر طریقے پر نہیں ہوگا تو اس کا نفع پورا نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں پھیل کر، بیچ میں جگہ چھوڑ کر بیٹھے ہیں، جگہ تو دونوں ہی برابر ہیں. ایسا تو ہے نہیں یہاں وی آئی پی کلاس ہے، پھر اس کے نیچے کا لوور لیول ہے، اکونومی ہے، بزنس ہے، ایسا تو کچھ ہے نہیں. یہاں جو جہاں بیٹھا ہے وہی بیٹھنا ہے جو وہاں بیٹھنا ہے. یہ بھی نہیں بھائی کہیں ذرا بچھانا تھوڑا ٹھیک ہے تو اس پر راحت ہے، وہی کہ وہی چادر ہے سب جگہ بچھی. اگر آگے آ کر بیٹھتے ہیں تو طالب شمار ہوں گے، نوازے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں زیادہ متوجہ ہوگی، اچھا سننا پایا جائے گا. اچھا سننا ہوگا تو عمل کی توفیق ہوگی. باقی جہاں بیٹھے وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دو پیسے کا کوئی فائدہ بھی ہو تو چلو بھائی وہیں بیٹھے رہو. ویپاری لوگ ہیں بھائی، بھاؤ نگر والے، بوٹاد والے، سیور والے، مہوا والے ہیں سب. دو پیسے کا کچھ فائدہ اگر ہو تو آپ وہیں بیٹھے رہو جہاں بیٹھے ہو. باقی یہاں آگے آؤ گے تو کچھ فائدہ ہے. ابھی بھی بہت سے ساتھی ہیں جو بیٹھنا وہاں ہے ایسا ہی یہاں بھی ہے. پیچھے کوئی کلاس کا فرق نہیں ہے کہ وی آئی پی کلاس پیچھے ہے اور اکونومی کلاس آگے ہے، اس لیے آگے کم آئیں گے اور پیچھے رہیں گے. بلکہ یہ ایک قسم کی محرومی ہے، ایک قسم کی یہ بھی محرومی ہے کہ آدمی گھر سے اجتماع گاہ تک آ جاوے، پنڈال تک آ جاوے، اور پھر پنڈال میں آدمی کو آگے بڑھنے کی توفیق نہ ہو. جب بیان میں آدمی پیچھے، نماز میں بھی پیچھے ہوگا، نماز بھی آدمی آگے کی صفوں میں نہیں پڑھ پائے. اور دین کے کسی بھی کام میں پیچھے رہنا یہ اچھا نہیں. دنیا میں اگر تھوڑے پیچھے رہ گئے تو حرج نہیں، 19-20 چل جائے گا، 18-20 بھی چل جائے گا، 15-20 بھی چل جائے گا. لیکن دین میں تو آدمی کو آگے آنا چاہیے. والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے. اور وہ مشہور روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کروا 3 آدمی آئے. مشہور قصہ ہے. ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا آگے بڑھ گیا، طالب بن گیا. ایک آدمی نے دیکھا دور سے، وہیں سے واپس چلا گیا. اور ایک آدمی دور تھا وہیں ٹھہر گیا. تو تینوں میں فضیلت والا وہ شمار ہوا جو آگے آ کر بیٹھ گیا.
جس نے رخ پھیر لیا وہ محروم ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، چاہے ہم اجتماع میں ہو، مسجد میں ہو. ادھر یہ کہاں والے ہیں؟ اس طرف جو بیٹھے لوگ ہیں وہ میری داہنی طرف ہے. بھائی آپ لوگ ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ ایک مرتبہ. ہاں کھڑے ہو جاؤ. اور ہر آدمی اپنے آگے دیکھو. اگر 1 فٹ جگہ ہے تو اس کو بھی پور کر لو، 10 فٹ ہے تو اس کو بھی پور کر لو. اچھی ہوا چل رہی ہے، بہترین موسم ٹھنڈا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے آرام سے بات ہی سننی ہے، کوئی مزدوری تو کرنی نہیں ہے. یہ لائٹیں کیوں بند ہو رہی؟ یہ پوری لائن بند ہے بجلی والے ہیں کوئی؟ جہاں لائٹ کرنی ہے وہاں کم ہے، جہاں نہیں کرنی ہے وہاں خوب روشنی ہو رہی میدان میں. لائٹ ہاں ابھی کچھ ہوئی، ابھی بھی تھوڑا یہ بیچ میں یہ ایریا میں بہت کم ہے یہاں کی لائٹیں. آ جاؤ بھائی آ جاؤ، یہ جو بیچ میں ابھی اور جگہ ہے اس کو پور کر لو. آ جاؤ ذرا کھڑے ہو کر. تو کھڑے ہو کر پوری سمجھ پڑے گی کتنی جگہ خالی ہے. آ جاؤ. یہ ہمارا جو کام کا وقت ہے وہ جوڑنے میں جا رہا ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے. بلکہ نماز صفوں میں پڑھی، سنت اپنی اطمینان سے پڑھی، فوراً آگے آ گئے، وقت پر کام شروع ہو جائے. بھائی پیچھے والے اگر کہے تو میں وہاں آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کی خوشامد کر لوں. آپ کے پیر پڑنے کو ہوگا تو پیر پڑھ لیں، آپ کی داڑھی پکڑنے کو کہے تو میں آپ کی داڑھی پکڑ لوں، یا آپ لوگ جیسے راضی ہو جاؤ میں آپ کو راضی کر لوں. بس خالی آپ لوگ راضی ہو جاؤ، چلنا شروع کرو، آگے بڑھو آگے بڑھو. اور ادھر والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر والے جو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، اب تو ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم بہت کم رہ گئے، آگے چلے جائیں. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. یہ مومن جو ہے وہ دین اور خیر کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے. اور دوسرا ایک آدمی گھر سے اسی لیے آیا ہے، کاروبار چھوڑ کے آئے. آپ لوگ بہت سے لوگ دکانیں بند کر کے آئے ہوں گے، اور بہت سے لوگ اپنے دوسرے مشغلے چھوڑ کے آئے ہوں گے. تو اب سمجھداری کی بات یہی ہے کہ آدمی ہر مجلس میں آگے آئے. اور یہی پہلا سبق ہے ہمارے اجتماع کا. اگر کسی نے یہ سیکھ لیا اس اجتماع میں تو اس نے بہت کچھ سیکھا. کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، تعلیم کا حلقہ لگا ہو، کوئی دینی مجلس ہو رہی ہو، وہاں ہم آگے آئیں گے. اگر زندگی بھر یہ سبق سیکھ لیا تو اس آدمی کا اجتماع سمجھو ایک طرح سے وصول ہو گیا. یہ پہلا کام ہے. پھر اس کے بعد اور دین کے اعمال ہیں. نماز ہے تو نماز میں حکم ہے کہ آدمی اذان سے پہلے آ جائے. اچھا تو یہی ہے، نہیں تو کم از کم اذان سن کر اپنے سارے کام چھوڑ دیں، مسجد آ گئے. اور مسجد میں آ کر پہلی صف میں جگہ بنا، مسجد میں آ کر پہلی صف میں جگہ بنا، اطمینان سے سنت پڑھیں. اور بھی وقت بچا ہے تو اللہ کا ذکر کریں، دعا مانگیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، یا کم از کم مسجد میں قبلہ رو خاموش بیٹھا رہے اور نماز کا انتظار کرتا رہے. انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہی ہے. ایسے اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، ان کاموں میں پہلی چیز ہے کہ ان کاموں کی طرف آدمی دوڑے، رغبت کرے. جمعہ کے لیے تو بہت تیزی سے جانے کو کہا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف یعنی جمعہ کی نماز کی طرف سعی کرو. جنہوں نے حج کیا ہے ان کو پتا ہے سعی کس کو کہتے ہیں. سعی کرتے ہیں نا حج میں، عمرے والے بھی کا سعی کرتے ہیں، طواف کے بعد سعی. تو سعی میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بولو نا بھائی، سعی میں کیا کرتے ہیں؟ آرام سے چلتے ہیں، ٹھاٹ سے تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر میلین افضلین کے درمیان میں اور تیز چلتے ہیں. تو جمعہ کے دن یہ کہا کہ آپ ہفتے بھر تو نماز کے لیے آتے ہی آتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، لیکن آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن کے اور زیادہ اہتمام کرو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور نماز کے لیے اور زیادہ اہتمام سے چلو، اور کاروبار کو، کام کاج کو چھوڑ دو. یہ تو پہلا کام ہے ہمارا، ہر نیک کام کے لیے کہ اس کی طرف چلنا،
اس کی طرف بڑھنا، اس کا شوق پیدا کرنا، اس نیکی کے لیے تیار کرنا اپنے آپ، اس نیکی کے لیے تیار. لوگ لہو لائف کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کھیل کود کے لیے. کھیل شروع ہونے والا 10 بجے 9 بجے سے لوگ پہنچ جاتے، کھیل کود کے لیے تیار کرتے، اور کھیل ختم ہونے کے بعد پھر آدھا گھنٹہ وہ کھیل کی باتیں کرتے ہیں، جاتے نہیں گھر. اور نماز کے لیے آدمی جاتا ہے، اقامت ہو جاتی ہے تب پہنچتا ہے. کبھی رکعت چلی گئی، کبھی 2 رکعت چلی گئی، کبھی 3 بھی چلی گئی، کبھی پوری نماز جماعت چلی گئی. اور جیسے سلام پھیرتے ایسے آدمی بھاگتا ہے. عبادت میں سکون ہو، اعمال میں سکون ہو، کیونکہ اعمال ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کھانے پینے میں، سونے میں کم وقت لگا رہے ہیں. عبادت میں، اعمال میں آدمی کا زیادہ وقت لگے، یہ ہماری اس زندگی کا تقاضا ہے. اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا. زندگی کا مقصد عبادت ہے. اس لیے عبادت میں دل جمعی پیدا ہو، عبادت میں دل جمعی پیدا ہو. تو وہ عبادت کو سیکھنے کی جو مجلسیں ہیں، وہ عبادت کا شوق پیدا کرنے کی جو مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں آدمی شوق سے رہے گا، شوق سے بیٹھے گا، دھیان سے سنے گا. تو دھیان سے سننے کے بعد ہی آدمی آگے جائے گا. دنیا کا کوئی کام بھی ہے، دھیان سے نہیں سنا آدمی نے تو وہ سیکھے گا ہی نہیں. دھیان سے سننا، توجہ کے ساتھ، جیسے اپنے جسم کو فارغ کر لیا ہے، ایسے دل دماغ کو بھی ساری چیزوں سے فارغ کرے. 2 دوست ساتھ میں آئے ہیں تو ایک ساتھ نہ بیٹھے یہاں. اگر ساتھ میں بیٹھ جائیں گے تو وہ صحیح نہیں سن پائیں گے، کیونکہ دوستی کے بہت سے تقاضے، بیٹھے بیٹھے بھی بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، تو آدمی سن نہیں پاتا. تو اس لیے آدمی جو ہے یکسو ہو جائے اور دھیان سے سنے. دھیان سے سننا سیکھا، یہ بھی ایک کام سیکھ لیا. آگے بڑھنا سیکھا، ایک کام سیکھا. اچھی طرح بیٹھنا سیکھا تو ایک کام سیکھا ہی. لیکن 40 سال سے اجتماع میں آ رہے ہیں، ابھی آگے آنا ہی نہیں سیکھا ہے. تو اجتماع میں آ رہا ہے، جا رہا ہے. ایک آدمی 40 سال سے کسی فیکٹری میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کچھ کام نہیں ہے تو کچھ تنخواہ ملے گی اس کی؟ ارے بھائی ملے گا کچھ؟ کہ تو روزانہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی کام ہی نہیں وہاں. تو یہ ساری کام سیکھنے کے، اور یہی سے شروعات ہے ہماری. شروعات اچھی ہوگی تو انتہا بھی اچھی ہوگی. کہ زندگی دین سیکھتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، تو اب جب موت آئے گی تو موت بھی اچھی آئے گی. کما تحیون تموتون، کہ جیسا جیو گے ویسا مرو گے. کما تموتون تحشرون، جیسے مرو گے ویسے تمہارا حشر ہوگا. اعمال کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، عبادت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو موت بھی ایسی آئے گی. بہت سے لوگوں کو سجدہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اللہ کا نام لیتے لیتے دنیا سے گئے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں، کسی فضائل صدقات میں کسی جگہ اس چیز کا تذکرہ کیا، اور اسی میں حدیث بھی لکھی ہے اور مثال بھی دی ہے. اور پھر اس کی بھی مثال دی ہے کہ جنہوں نے زندگی اچھی نہیں گزاری تو پھر موت بھی ایسی آئی کہ موت میں پھر دنیا بکتے بکتے آدمی دنیا سے چلا گیا. اس لیے اپنی توجہ کو، دل و دماغ کو دین کی باتوں کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے پہلے آدمی آگے آئے. مسجدوں میں بھی ابھی دیکھتے ہیں، جب سے مائک اچھے ہو گئے مائک، تو مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگا ہے، کسی عالم کا بیان ہو رہا ہے، جمعہ میں بیان ہو رہا ہے، اور آگے کی صفیں خالی ہیں اور سہارے سے لوگ ادھر ادھر بیٹھے، باہر بیٹھے، اوپر بیٹھے. وہ بات ہو رہا ہے گویا کہ ہم کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کرتے رہو 15 منٹ 20 منٹ.
ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دین کی باتوں کی طرف رغبت کم ہوئی تو اللہ پاک نے دنیا کے کام بڑھا دیے. دنیا کے کام بڑھا دیے سب. دنیا کے چکر، دنیا کے دھکے، دنیا میں لائنوں میں کھڑا رہنا، سب جگہ 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 لائنیں لگ گئے. ارے لگ گئی نہیں لگ گئی؟ وہاں ہر آدمی لائن میں کھڑا رہتا. پان کی دکان پر لائن لگی ہے، وہ 5واں نمبر ہے تمہارا بھائی، ابھی ٹھہر جاؤ. گاٹھیا کی دکان پر لائن لگی ہے صبح، کتنا وقت جاتا ہے؟ ارے بھائی جاتا نہیں ہے. گاٹھیا لینے گئے تو وہاں 4، 5واں نمبر ہے، وہاں بھی 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ انتظار کرتا ہے. ہوٹل میں کھانا جاتا ہے، آرڈر دے کر 10 منٹ انتظار کرتا ہے، تب پاپڑ آتے ہیں اور اس کے بعد پیاز آتی ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو نا بھائی، ایسا نہیں ہوتا. اور آدمی اللہ کے لیے مسجد میں اگر اس طرح آوے کہ اذان کے وقت آ جائے، مسجد خالی، پہلی صف میں آدمی آ کر بیٹھے، اطمینان سے نماز پڑھے. جمعہ کے دن آدمی جلدی آوے، اطمینان سے نماز پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا مانگیں. اور یہ سارا اپنے لیے کرنے کا ہے کہ امام صاحب کے لیے کرنے کا ہے؟ سارا اپنے کے لیے کرنے کا ہے. دعا اپنے کے لیے مانگنے کی ہے، سورہ کہف اپنے لیے پڑھنے کی، جلدی آ کر سنت نماز اپنے لیے پڑھنے کی، وہ سنتوں کا ثواب ملے گا. وہ سارا اپنے لیے کرنے کا ہے. اور جتنا آدمی دین کے کاموں میں اہتمام کرے گا، اللہ کی عبادت میں آدمی اہتمام کرے گا، اتنا اللہ پاک اس کی دنیا کو آسان کر دے گا. حدیث قدسی ہے، ابن آدم تفرغ لعبادتی، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. دل مطمئن ہو جائے گا، سنتوش آ جائے گا. گجراتی نا بھائی، سنتوش ہے، تھوڑو کمائی اپن سنتوش ہے، کہ دل مطمئن ہو جائے گا، دل غنی ہو جائے گا. اور آگے پھر کیا ہے کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، نماز کے اوقات میں نماز کے لیے، ذکر و تلاوت کے اوقات میں ذکر و تلاوت کے لیے، دیگر جو عبادات ہمارے ذمے ہیں، حج کی عبادت آدمی کے ذمے ہے تو حج کے لیے، جس پر فرض ہے اس میں حج کے لیے، ایسے دیگر جو عبادتیں ہیں جس کا حکم دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے، تو ان چیزوں کے لیے آدمی نے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا تو پھر آگے اللہ پاک نے دھمکی دی ہے کہ پھر میں تیرے دونوں ہاتھوں میں کام دے دوں گا. کیا کر دوں گا؟ کہ دونوں ہاتھوں میں شغل اور کام مل جائے گا، یعنی لائف بیزی ہو جائے گی. زندگی کیسی ہو جائے گی کہ مشغول زندگی ہو جائے گی، صبح سے شام، شام سے صبح، 12 مہینے. جوانی کیا، بڑھاپا کیا، ہر وقت کام ہی کام ہے، ہر وقت کام ہی کام. اور ہر وقت کام کرتے کرتے بھی آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں تیرا فقر دور نہیں کروں گا. کروڑ پتی بن کے بھی فقیر، ارب پتی بن جائے پھر بھی اس کا فقر دور نہیں ہوگا. فقر دور نہیں ہوگا. جیسے ہوتا بھائی، ایک بازے لوگ ہوتے ہیں 1-1.5 روٹی کھا لیتے ان کا پیٹ بھر جاتا. 1 روٹی 1.5 روٹی بس سب دیر کھا، ارے اور تھوڑا نہیں، اب پیٹ بھر گیا میرا. ارے تھوڑا میٹھا لے لو، نہیں بس اب. ارے بھائی تھوڑا جوس پی لو، نہیں بس ہو گیا. اور بازے نے 10 روٹی کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرتا. 10 روٹی کھا کے پھر کیا اور کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں، اب یہ میٹھا والا وہ بھی کھا لیتے. پھر اور کچھ ہے کہ یہ پھل ہے وہ بھی کھا کے کہ پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے. تو ایسے ہی بازوں کو اللہ پاک اپنی عبادت اور اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اطاعت کے لیے فارغ کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی روزی میں کام چل جاتا ہے، زندگی کے کام ان کے آسان ہو جاتے ہیں. اور جب آدمی اللہ کی عبادت اطاعت کی طرف نہیں آتا، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں آتا ہے، تو پھر زندگی مشغول ہو جاتی ہے، مشغول سے مشغول تر زندگی. اور پھر بھی جو ہے فقیری دور نہیں ہوتی. تو یہ ایک قسم کا عذاب ہے نافرمانی کا. ہاں، نافرمانی پر عذاب ہے، کیونکہ کائنات کا پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اسی نے کائنات کو بنایا چلایا ہے اور اس لیے بندوں کو بھیجا ہے کہ اس اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں کی پیروی کرے، اس کے حکم پورے کرے. اس کے لیے زمین پر بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم پورے کرے اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے تو وہ دین بنتا جائے گا، زندگی پرسکون ہوتی جائے گی، زندگی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال ہوتی جائے گی. عزت، راحت، عافیت، جو اصل چیزیں ہیں جو پیسوں سے نہیں ملتی. عزت پیسوں سے نہیں ملتی، راحت پیسوں سے نہیں ملتی، برکت پیسوں سے نہیں ملتی. اگر پیسوں سے وہ ملتی تو سارا اسٹاک کر لیتے پیسے والے لوگ، کسی غریب کے حصے میں نہ. جیسے زمین پیسوں سے ملتی ہیں تو پیسے والے لیتے ہیں. ارے وہ کون لیتا ہے کہ زمین پیسوں سے تو پیسوں والے خریدیں گے، جن کے پیسہ نہ تھوڑی خریدیں. سونا چاندی پیسوں سے ملتا ہے، کون خریدتا ہے اس کے خریدار کون ہے؟ غریب کے پاس نہیں ہے سونا چاندی، غریب کے پاس. لیکن دنیا میں ایسے ہزاروں غریب ملیں گے جن کے پاس عزت ہے، ان کی شرافت کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے ان کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں، حالانکہ ان کے پاس پیسے نہیں. اکثر جو اللہ والے ہیں دنیا میں، بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہے لیکن لوگ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں. ان سے ملاقات ہو جائے تو آدمی زندگی پر اس کو یاد رکھتا ہے، ہماری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا آدمی تذکرہ کرتا ہے کہ ان کے پاس عزت ہے. اور ایسے ہی کم اسباب کی زندگی میں ان کے پاس برکت ہے کہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں اور ان کے بھی سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کے اسباب میں برکت دے دیتا ہے تو ان کا کام تھوڑے پیسوں میں ہو جاتا ہے. ان کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا سارا خرچہ ملا ہو تو کسی بنگلے والے کے لائٹ کے بل کے برابر ہے. وہ اس کا لائٹ کا بل جتنے کا ہے اتنے میں ان کا پورا گھر چل جاتا ہے کہ اللہ پاک ان کے اسباب میں برکت دے دیتا ہے. تو یہ عزت، راحت، برکت یہ پیسوں سے نہیں ملتا ہے اور وہی اصل سرمایہ ہے. جیسے سانس ہے نا، سانس پیسوں سے ملتا ہے. ارے میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہر ایک کو نعمت ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. ایسے ہی برکت، عزت، راحت، عافیت جو دنیا میں ہر انسان کی ضرورت ہے سانس کی طرح، اگر زندگی میں راحت، برکت، عزت ہے تو آدمی کو جو ہے دنیا میں سکون ہوگا. اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ، اس کا تعلق آدمی کے اعمال کے ساتھ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو بھی اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن. اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ ایمان والے بھی ہوں، ان کے پاس ایمان ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے. اور حیات طیبہ میں یہی ہے کہ آدمی کو راحت ملے گی، دل کا سکون ملے گا، لوگوں کے درمیان اس کو عزت ملے گی. اور کام بنانے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. سلاح المومن، دعا میں قبولیت ملے گی جو سب سے بڑی چیز ہے. دنیا میں سب سے بڑی چیز انسان کے پاس ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہو. دعا میں قبولیت مل گئی تو اب جو بھی کام ہوگا، نمک کا کام ہے یا محل کا کام ہے، نمک لینا تو بھی دعا مانگے گا، گھر بنانا ہے دعا مانگے گا اللہ سے. اور جب اوپر سے فیصلہ آ جائے گا کسی چیز کا تو اس چیز کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جس چیز کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے اس پر زمین کی کوئی مخلوق اس کو ٹال نہیں سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رات میں اپنے خیمے میں تھے،
باہر نکلے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے خیمے کی چوکیداری کر رہا، سیکیورٹی میں بیٹھا ہوا. تو پوچھا کہ بھائی کیوں بیٹھا ہے؟ تو کہا کہ آپ کی سیکیورٹی میں ہوں، آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. تو کہا کہ بھائی سو جا. کیا کہ سو جا، کہ جس کی ہلاکت کا، جس کی موت کا فیصلہ آسمان پر ہو گیا ہے، اس کو دنیا کی کوئی حفاظت بچا نہیں سکتی. اور جس کی موت کا فیصلہ آسمان پر نہیں ہوا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی. تو آرام سے سو جائے، اس کا فیصلہ اوپر ہوتا ہے. تو اس لیے اصل فیصلے اوپر سے ہیں. تو ہماری توجہ وہی جاگی، اور ادھر توجہ کے اللہ نے عبادتیں دی ہیں. ایمان کے بعد عبادتیں ہیں. پہلی چیز تو وہی ہے کہ توجہ اللہ کی طرف رہے، اور پھر اللہ پاک نے عبادتیں دی ہیں. نماز ہیں، روزہ ہیں، جس کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جس کے پاس مال ہے اس پر حج ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اور ایسے دیگر اچھے اچھے کام ہیں. عمل صالح، من عمل صالحا، اچھے اچھے کام. زمین اللہ نے بنائی ہے، اس پر ہم کو بھیجا ہے، تو اچھے اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے. کسی برے کام کی زمین پر اجازت نہیں، زمین کے کسی بھی جگہ پر. اپنے گاؤں میں بھی اجازت نہیں ہے، اور اپنے شہر سے باہر بمبئی، بروڈا، دہلی، بنگلور جا کر بھی کوئی برائی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں. زمین پر کوئی جگہ برائی کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی. ہاں، نماز پڑھنے کے لیے پوری زمین بنا کے جہاں جا کر نماز پڑھو، نماز پڑھ سکتے ہو، اللہ کی عبادت کرو. زمین کے جس حصے پر جا کر ذکر کرنا چاہو، اللہ کا ذکر کرو. زمین کے جس حصے پر جا کر آدمی دین سیکھنا چاہے، دین سیکھے، دین سکھاوے. زمین کے جس حصے پر جا کر آدمی لوگوں کی خدمت کرنا چاہے، مخلوق خدا کی خدمت کرے. لیکن زمین کا کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ گناہ کرنے کے لیے نہیں بنایا. لوگ ایریا کیا کرتے ہیں؟ پارکنگ ایریا، فوڈ ایریا لکھتے ہیں، اسموکنگ ایریا. ایئرپورٹ پر ہوتا ہے اسموکنگ ایریا ہے. تو زمین پر ایسا کوئی ایریا گناہ کے لیے تقسیم نہیں ہو سکتا. کوئی حصہ ایسا نہیں زمین پر جہاں گناہ کیا جاتا. ہر جگہ کر یہ کہا کہ ہر جگہ آدمی نیکی کرے اور اچھے اچھے کام کرے. اور جسم کا کوئی عضو اللہ نے گناہ کرنے کے لیے نہیں دیا. ہم پیر، ہاتھ، زبان، آنکھ، کان، کوئی جسم کا، باڈی کا کوئی پارٹس ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ کرے. جیسے انسانی مشینوں کے پارٹس ہوتے ہیں، اس کے کام الگ الگ ہوتے ہیں. سائلنسر کا کام کیا ہے؟ بولو نا بھائی، دھواں نکالنے کا کام ہے. سائلنسر کیا کرتا ہے؟ وہاں سے آواز کم کر کے باہر کا نکالتا ہے، وہ دھواں نکالتا ہے، تو پولوشن پھیلاتا ہے. اس کا کام ہی وہی ہے، اس کا کام ہی ہے وہ. لیکن انسانی جسم کے کسی پارٹس کا کام گناہ کرنے کا نہیں. آنکھ کا کام بھی نیکی کرنے کا، کان کا کام بھی کیا ہے؟ نیکی کرنے کا ہے. آنکھ کا کام بھی اور منہ کا کام بھی نیکی کرے. ہاتھ سے بھی کیا کرے؟ نیکی. پیروں سے بھی. ایسے اللہ نے جس کو جو مال دیا ہے، اس کا 1 روپیہ بھی گناہ کرنے کے لیے نہیں. 1 روپیہ بھی گناہ کرنے کے لیے نہیں. 100 روپے دیے تو 100 روپے نیکی کرنے کے لیے دیے. کسی کو 1000 روپے دیے تو 1000 روپے کیوں دیے؟ کہ 1000 روپے سے نیکی کریں. اور کسی کو 1 کروڑ روپیہ دیا تو کروڑ روپیہ کیوں دیا ہے؟ وہ نیکی کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے نہیں. تو زمین پر کوئی جگہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، جسم کا کوئی پارٹ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اور مال کی کوئی پائے گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے. بلکہ سارے اسباب اللہ پاک نے نیکی کرنے کے لیے دیے ہیں کہ اس سے ہم اچھے اچھے کام کریں، عمل صالح کریں. من عمل صالحا من ذکر او انثی، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، دونوں، کہ مردوں کو بھی نیکی کرنے کے لیے سب دیا ہے، اور عورتوں کو بھی اسی لیے دیا کہ اپنی ان چیزوں سے نیکی کے کام کریں، اچھے اچھے کام کریں، سچ بولیں، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں، خدمت کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاویں، دعوت دیں. پھر اس میں ان کاموں میں درجے بتائیں کہ کون سا کام کا زیادہ ثواب ہے، کون سا کام کا زیادہ ثواب ہے.
موقع کے اعتبار سے ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسے موقع پر بھاؤ بڑھتے ہیں, بھائی سیزن آتی ہے تو 2 روپے کی چیز 3 روپے کی ہو جاتی ہے, اور سیزن چلی جاتی ہے تو 2 والی چیز 2.25 میں ہو جاتی ہے. ایسے موقعوں کے اعتبار سے بھاؤ بڑھ جاتا ہے. جب فرض نماز کا وقت ہو تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی فرض نماز ادا کرے. سب سے بڑی نیکی ہے. رمضان کا مہینہ ہے تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ آدمی رمضان کا فرض روزہ رکھے. سب سے بڑی نیکی حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نے فرض روزہ چھوڑ دیا, اب آدمی زندگی بھر روزے رکھے گا تو وہ ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو. زندگی بھر کے روزے, کیونکہ وہ رمضان کے مہینے کا عمل ہے. رمضان کا مہینہ آیا تو کہاں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا. کتنا ہو جائے گا؟ اس وقت ریٹ بڑھا دیا, سیزن ہے. ایک فرض کا ثواب کتنا؟ 70 فرضوں کے برابر. اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر, بہو بڑھا دیا. عام دنوں میں ابھی ہم نفل کرتے ہیں اس کا ثواب فرض کے برابر نہیں ہے. رمضان میں تھا وہ, اس وقت اس کا ریٹ بڑھا, اور فرض کا بھاؤ کتنا ہو گیا تھا؟ 70 فرضوں کے برابر ہو. کسی آدمی نے یہاں فرض نماز پڑھی تو اس کو ایک نماز کا ثواب ہے, اور حرم میں جا کر پڑھے گا تو کتنی نماز ہو جائے گی؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ہو. تو موقعوں کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے بھاؤ بڑھتا ہے, اس کا ریٹ اوپر جاتا ہے, اس کا اجر ہے, اس کا بدلہ ہے. لیکن ان چیزوں کو وہ لوگ دھیان کریں گے جن کا آخرت پر یقین ہے, جو آخرت پر یقین کرتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جس کا ہم نے ایمان میں اقرار کیا ہے. بعث بعد الموت والبعث بعد الموت پڑھتے تھے نا, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تین چیزوں پر, اس میں ایک چیز پر ہم ایمان لائے ہیں, بعث بعد الموت, یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. ہمارا ایمان ہے کہ زندگی میں ہم مریں گے تو ہمیشہ کے لیے نہیں مرے, بلکہ مرے ہیں جینے کے لیے. ابھی جی رہے ہیں مرنے کے لیے. ابھی ہم جی رہے ہیں, کیوں جی رہے ہیں؟ بولو نے, جی رہے ہیں مرنا ہے. کوئی ہے ایسا جو انکار کرتا؟ کوئی جہریہ بھی انکار نہیں کرتا اس جو اللہ کو نہیں مانتا. ابھی جو مروانا تو حق, موت حق ہے. تو ابھی جی رہے ہیں مرنے کے, لیکن مرنا کیوں ہے؟ مرنا ہے جینے کا. اب ہمیشہ کی زندگی ہے, تو جب ہمیشہ جینا ہے تو وہاں ہمیں زیادہ ضرورت ہے کھانے پینے کی, مکان کی, کپڑے کی, ساری چیزوں کی. تو وہاں کی ضرورتوں کے لیے انتظام کرنا ہے, تو یہاں اس کے لیے اعمال ہے. جیسے یہاں لوگ سب جانتے ہیں کہ ضرورتوں کا انتظام کرو تو کمانا ہے, کمائیں گے, مکان بنائیں گے, کپڑا خریدیں گے, کھانا کھائیں گے, شادی کریں گے, کما کر سارے لوگ کرتے ہیں. ایسے وہاں کی ضرورتوں کا پورا کرنے کے لیے یہاں اعمال ہیں کہ یہاں آدمی ایمان لاوے اور اچھے کام کریں. برے کام کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نے بچپن سے ہی زیادہ برے کام کرنے کی پریکٹس کی ہے, جو ہمارا ماحول ہے, اس ماحول میں عموماً دیکھتے ہیں کہ زیادہ برے کام ہوتے ہیں. آنکھوں سے غلط دیکھنا, کانوں سے غلط سننا, زبان سے گالی دینا, غیبت کرنا, فسق و فجور کرنا, لایانی کرنا, ایک دوسروں کو پریشان کرنا, بچپن سے ہی وہی ہوتا ہے. اور وہ چیزیں عادت میں آ گئی ہیں, وہ چیزیں عادت میں آ گئی. آدمی دن بھر میں کتنی گالیاں دے دیتا ہے, کتنے لوگوں کی غیبت کر دیتا ہے, کتنی نمازیں چھوڑ دیتا ہے, کتنے الٹے سیدھے کام کر ڈالتا ہے. اس کا عمومی ماحول ہے بچپن سے. تو وہ برے کام کرتے 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 برے کاموں کا آدمی عادی ہو جاتا. جیسے کہ آدمی شراب پیتے پیتے شراب کا عادی ہو گیا, اب وہ شراب چھوٹتی نہیں ہے. ایک آدمی جوا کھیلتے کھیلتے جوئے کا عادی ہو جاتا. اب اس کو لگتا بھی ہے کہ اچھا نہیں ہے, برا ہے.
لوگ میری اچھی بات نہیں کرتے، مارکیٹ میں لوگ برا کہتے ہیں اور فعل بھی برا ہے، لیکن چونکہ وہ عادی ہو گیا، برائی کا عادی ہو گیا، تو اس برائی کو چھوڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ ایسے جو بدعملیوں کی ہمیں عادت ہوئی ہے، نماز میں سستی کرنے کی عادت ہے، زبان سے غلط بولنے کی عادت ہے، باتوں باتوں میں جھوٹ بول دینے کی عادت ہے، باتوں باتوں میں غیبت کر دینے کی عادت ہے، باتوں باتوں میں کسی کو پریشان کرنے کی، کسی کا ٹھٹا مذاق کرنے کی عادت ہے، یہ بری عادتوں کی عادت ہو چکی ہے۔ ہاں، اس کو ارادے سے چھوڑنا ہے۔ کیسے چھوڑنا ہے؟ ارادہ کر کے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ برے فعل ہیں، ان چیزوں کو جہاں تذکرہ کیا اللہ پاک نے کہا کہ برائیاں ہیں، یہ برے فعل ہیں۔ ہاں، جہاں زنا کا تذکرہ کہا ہے بہت بری چیز ہے، انہو کان فاحشہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی بچ جاؤ، بہت برا فعل ہے، یہ بری چیز ہے۔ یہ جوئے سٹے کا تذکرہ ہے تو کہا کہ برا فعل ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ سود کا تذکرہ ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی زمین پر۔ کفر شرک کے بعد بڑا گناہ جو ہے وہ نماز چھوڑنا، اس کے بارے میں ایسی وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اتنا بڑا گناہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماؤ، کہ بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ ایسے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں اور اس کی عادتیں ہوئی ہیں، اس لیے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا کہ ہم نہیں کریں گے، نماز میں سستی نہیں کریں گے، ہاں پابندی کریں گے، اور اس کے فضائل کا دھیان کریں گے کہ نماز پڑھیں گے تو اللہ کیا دے گا۔ جب فضائل کا دھیان ہوگا تو آدمی نماز کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دے گا، بڑی سے بڑی قربانی دے دے گا۔ ہاں، دور جانا ہوگا تو آدمی چل کے جائے گا، کوئی حرج نہیں، کوئی نماز پڑھنے جا رہا۔ کاروبار چھوڑنا پڑے گا تو آدمی گھبرائے گا نہیں کہ اس سے بڑے کام کے لیے جا رہا، اس سے بڑے نفع کے لیے جا رہا، یہ نفع تو چھوٹا ہے جو ختم ہونے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے سے واپسی پر جب لوگوں نے کہا کس کو کیا فائدہ ہوا، کس کو کیا فائدہ ہوا، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس جو مال آیا غنیمت میں اس کو بیچتا رہا، پھر دوسرا کچھ خریدتا رہا، پھر اس کو بیچا، پھر کچھ خرید، یعنی ٹرن اوور کیا میں نے، تو وہ ٹرن اوور میں مجھے جو ہے 200 اقیہ چاندی نفع میں ملی، یعنی 200 اقیہ ایک اتنا سارا مال، بڑی بات، یعنی بڑا نفع ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ بھائی میں تجھ کو اس سے بھی زیادہ نفع کی چیز بتاؤں؟ تو کہا یا رسول اللہ ضرور بتاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت تم نفل پڑھو، وہ یہ 200 اقیہ چاندی سے زیادہ نفع کی چیز، کیونکہ 200 اقیہ چاندی کا فائدہ تو دنیا میں ختم ہو جائے گا، یا وہ ختم نہیں ہوا تو آدمی خود چلا جائے گا، لیکن 2 رکعت نفل کا جو فائدہ ہے وہ آدمی کو ہمیشہ کام لگے گا۔ تو اچھے کاموں کے شوق دلایا۔ جتنا ہم ان شوق کی باتوں کو سنیں گے دینی مجلسوں میں، تعلیم کے حلقوں میں، اتنا ہماری بھی رغبت بڑھے گی۔ یہ اس کا راستہ ہے کہ شوق پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کے فضائل کو سنیں، نماز کا کیا فضیلت ہے، فرض نماز کی کیا فضیلت ہے، نفل نماز کی کیا فضیلت، اشراق کی کیا فضیلت ہے۔ آتے ہیں 2 رکعت حدیثوں میں، کوئی آدمی فجر پڑھ کے بیٹھا رہے وہیں رہے مسجد میں اور پھر انتظار کرتا رہے، سورج طلوع ہو جائے، مغرب وقت ختم ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ بولو نا بھائی، کتنے آدمی کوشش کرتا ہے حج عمرے کے لیے اور روزانہ حج عمرہ کرے گا؟ ایک تو فرض حج ہے وہ تو وہیں جا کر ہوگا ادا، وہ 2 رکعت پڑھنے سے ادا نہیں ہو جائے گا، لیکن روزانہ اتنا ثواب آدمی لینا چاہتا ہے تو اشراق کی 2 رکعت پڑھے، اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو آخرت کو جانتا ہے، جس کے سامنے آخرت کی منزلیں ہیں، قبر، حشر، نشر،
آخرت کی منزلت جس کے سامنے، اس کے لیے بڑا ثواب ہے. لیکن جو آخرت جانتا ہی نہیں ہے، آخرت کو بولا تو ضرور ہے لیکن اس کا یقین نہیں ہے اندر، تو وہ اتنا انتظار نہیں کرے گا. وہ باہر جا کے آدھا گھنٹہ دوستوں سے بات کرے گا، باہر نکل کے چوراہے پر چوک پر بیٹھے گا، رکھے کی دکان پر آدھا گھنٹہ ویٹنگ کر لے گا، کیونکہ وہاں وقتی فائدہ ہے، کوئی چیز کھانے کو مل رہی ہے. لیکن مسجد میں آدمی 15 منٹ 20 منٹ انتظار اس لیے نہیں کرے گا کہ ابھی آخرت کا اس کا دھیان اتنا نہیں ہے، آخرت پر اتنا یقین نہیں ہے. پھر مسجد 2 رکعت پر اور ایک فضیلت ہے، اور 2 رکعت آدمی پڑھ لے تو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا کہ دن بھر کے کاموں کی اللہ پاک کفالت کرے گا. جتنے بھی کام ہیں ان سارے کاموں میں اللہ پاک آسانی کر دے گا. اب یقین اللہ کی ذات پر، اللہ کی بات پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، تو آدمی روزانہ کوشش کرے گا کہ کاروبار کی آسانی کے لیے، گھر بار کے کاموں کی آسانی کے لیے، اپنے دیگر کاموں کی آسانی کے لیے 2 رکعت اور پڑھے. اور حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے حاجت کی نماز بتائی کہ 2 رکعت حاجت کی پڑھو. کوئی بھی کام تمہارا ہے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ سے کہو، پھر کرو، تو اللہ پاک اس کام کو تمہارے لیے آسان کر دے گا. حاجت کی نماز، صلاۃ الحاجہ، 2 رکعت نماز پڑھو. بلکہ یہاں تک کہا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے دوری، تو بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے. وہ دینے والا ہے، اسباب بنانے والا اللہ ہے، آسان کرنے والا. ورنہ وہ دوری بازے مرتبہ نہیں ملتی، کام اٹک جاتا ہے چھوٹی سی چیز کے لیے. چھوٹی سی چیز کے لیے کام اٹکا ہوا ہے، نہیں مل پا رہا. بہت سی مرتبہ ایسا زندگی میں ہوتا ہے کہ معمولی چیز ہے، آدمی بول گا میں کر ڈالوں گا، وہاں گئے تو نہیں ہوا، کہ بہت چھوٹا سا فالٹ تھا، ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا. یہاں گئے وہاں گئے، ان کو دکھایا ان کو دکھایا، لیکن کہیں سے کچھ پکڑ. تو اللہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ تم سے نہیں ہوتا ہے، کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. بعض مرتبہ چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، کسی ڈاکٹر کے پکڑ میں نہیں آتی. اگر آدمی نے کوشش کی بیماری میں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے صدقہ دے کر آدمی گیا ہے تو اللہ آسان کر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کیا کرو. کس سے علاج کرو؟ صدقے سے علاج کرو. اور بلاؤں اور مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے سے دفع کر دو. بلاؤں کو مصیبتوں کو صدقے سے دفع کرو، صدقہ دے کر. موقع بموقع آدمی صدقہ دیتا رہے تو بلائیں ٹلتی رہے گی، مصیبتیں دور ہوگی. اور دعاؤں کے ذریعے سے بعض مرتبہ بعض اترے ہوئے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں. دعا ایسی طاقت ہے، دعا کی طاقت ہے، صدقے کی طاقت ہے، نماز کی طاقت ہے. یہ چیزیں ہمارے پاس، لیکن اس چیزوں کی طرف دھیان اس وقت جائے گا کہ جب ہم ان کو ہم سنیں گے، اس کو دھیان سے سنیں گے. کیونکہ ماحول میں تو ہے نہیں، گھر میں اس کا ماحول نہیں ہے صلاۃ الحاجہ پڑھنے کا. بہت کم گھر ایسے ہوتے نیت کے ساتھ صدقہ دینے کا، اس کا ماحول کم ہے. تو اس کو سن کر اس کو ماحول دینا ہوگا ہمیں. موقع بموقع حاجت کے لیے نماز پڑھی ہے، اور بلاؤں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیا ہے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیا ہے، تو پھر اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا. آسانیاں پیدا. ایک آدمی دواخانے جاتا ہے تو ڈاکٹر کی فیس الگ ہے، دوائی کا خرچہ الگ ہے، لیبورٹری ٹیسٹ کے خرچے الگ ہیں. آدمی ایک مد جو ہے صدقے کا کر لے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ایک مد ہے کہ بھائی پہلے کیا دے دو؟ صدقہ دے دو. ورنہ جہاں جہاں وہ خرچہ کا رواج ہے وہاں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر فیس لیتا ہے، دوائی والا پیسے لیتا ہے، لیبورٹری ٹیسٹ والا سب جگہ آدمی دیتا ہے، اور ہزاروں میں دیتا ہے. اور صدقہ دینے کی بات آتی تو آدمی کتنا دیتا ہے؟ 5 روپے. وہ تو پرانا زمانہ جب تھا، جب روپیہ قیمتی تھا تو 5 روپے بھی بہت تھے. اس وقت 5 روپے بھی بہت تھے. ڈاکٹر کی فیس روپیہ تھا تو 5 روپے بہت چیز تھی، بڑی چیز تھی وہ. اب کہ آدمی صدقہ بھی ایسا دے، صدقہ بھی ایسا صدقہ دے جیسی آدمی کی حیثیت ہے. غریب آدمی 5 روپے دے تو اس کی حیثیت اتنی کوئی حرج نہیں.
لیکن ایک آدمی کی حیثیت زیادہ 1000 روپے کی ہے، وہ 1000 دے. کسی کی حیثیت لاکھ روپے کی ہے تو لاکھ روپے کا صدقہ دیں، اور یقین کے ساتھ دیں کہ اللہ پاک میرے مسئلے کو اس سے حل کر دے گا، میرے بیمار کو اللہ اس سے شفا دے دے گا، میری حاجت کو اللہ پوری کرے گا. ہاں بھی یہ ہے کہ اللہ کے وہاں کوئی مصلحت ہے تو دنیا میں بھی بہت سارے کام جن لوگوں پر ہمیں پورا بھروسہ ہے وہ ہمارا وقت پر نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہماری مجبوری છે હમણાં તમારો આ કામ આજો નથી કરી શકતો. હું બધું તૈયાર કર્યો પણ મોટા સાહેબ સહી નહીં કરે ત્યાં સુધી તમારું કામ નહીં થાય. સાહેબ હમણાં છે જ નહીં. تو آدمی کا تعلق بھی ہے، اس کے سامنے نے پیسے بھی اس کو دیے ہیں لیکن پھر بھی کام نہیں ہوتا تو آدمی اس کو مانتا ہے کہ سب کو کہتا ہے کام بدو کمپلیٹ થઈ ગયેલું છે બસ ખાલી મહિના પછી આવી જશે. لیکن اللہ کے ساتھ جس معاملے کو آدمی نے کیا ہے اس میں آدمی جلدی مچاتا ہے. ابھی صدقہ دیا اور سوچتا ہے کہ یہ صدقہ دے یہاں اچھا ہو جائے، یہاں دعا مانگے اور فوراً کام ہو جائے. اللہ کے وہاں بھی مصلحتیں ہیں بندوں کی مصلحت ہے. بعض مرتبہ وہ کام فوراً ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ فوراً ہونا مصلحت کے خلاف ہوتا ہے. فوراً ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ مصلحت کے خلاف ہوتا ہے. کہ فوراً ہونا مصلحت کے خلاف ہے تو اللہ پاک مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، سال کے بعد، کبھی 2 سال کے بعد، کبھی وہ کام 5 سال کے بعد ہوناتے ہیں. دنیا میں سارے کاموں کی الگ الگ مدتیں ہوتی ہیں، الگ الگ کاموں کی الگ الگ مدتیں. چھوٹا گھر بنانا بھائی 6 مہینے میں بن جائے گا لیکن بڑی بلڈنگ بنانی ہے تو اس کی مدت الگ ہے، یہ بڑا کام ہے. ایسے بعض علاج جو ہے 2 دن میں ہو جاتے ہیں، بعض کورس علاج کے 6 دن کے ہوتے ہیں، اور ٹی بی کا کورس کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 6 مہینے کا ہوتا ہے. اور کینسر کا مرض ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں 3-4 વર્ષ સુધી તમારે આનો કન્ટિન્યુ ઇલાજ કરવો પડશે، یعنی આ થેરાપી છે નહીં. تو آدمی اس کو مانتا ہے کیونکہ وہ ماحول میں، لیکن اللہ کی مصلحتیں اور اللہ کی طرف سے بنتے کام جو ہیں اس کے جو طریقے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کو سننا کہنا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم خوب اللہ کی باتوں کو سنیں، فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں، فضائل کے حلقوں میں، اور اپنے گھر میں بھی حلقے قائم کریں. اپنے گھر میں بھی حلقے قائم کریں کہ جس میں نماز کی فضیلت پڑھی جا رہی، روزوں کی فضیلتیں، ذکر کی فضیلتیں، علم دین حاصل کرنے کی فضائل ہیں، قرآن کو پڑھنے کے فضائل ہیں، قرآن کو صحیح پڑھنے کی فضیلتیں ہیں. یاسین شریف کی فضیلت ہے کہ صبح صبح یاسین شریف پڑھنے کی فضیلت، شام کو سورہ ملک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اس آدمی کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی شام کو روزانہ پابندی سے سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے گا تو اس کی عذاب قبر سے حفاظت ہو جائے. کورونا سے بچنے کے لیے سب نے ویکسین لگا لی، بتایا کہ دیکھو جو بچنا چاہتا ہے ویکسین لگاؤ. تو وہ تو کورونا تو آئے گا نہیں آئے گا کوئی موہوم چیز تھی، کہ بیماری لگے نہ لگے، کوئی لگنا یقینی نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے کہ بیماری سے بچی جائے. پولیو آئے گا نہیں آئے گا یقینی ہے، لیکن بچپن میں ہی ماں باپ اس کو ٹیکا لگا دیتے، تو اس سے ڈرایا گیا پولیو ہو جائے گا، لنگڑا ہو جائے گا بچہ، ڈولا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو سب ڈر گئے اور سب نے کہا میں ٹیکا لگاؤ. تو چھوٹا بچہ اس کو کچھ بھی نہیں، ہٹا کٹا تندرست ہے، اس کو بھی لے جا کے ٹیکا لگا دیا. بیمار ہے اس کو بھی لگا دیا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. تو جب ایسی بات کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ڈراتے ہیں، اس کو کوئی نہیں کہتا وہ ڈراتا ہے. پولیو سے ڈرا رہا ہے، کھانسی سے ڈرا رہا ہے، سردی سے ڈرا رہا ہے. اور جب آخرت کی بات آتی ہے تو دنیا دار لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ڈراتے ہیں. اللہ نے ڈرایا اپنے بندوں کو، ہاں، اور پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا کہ بشارتیں سناوے اور انجام سے آگاہ کریں. تو یہ انجام سے آگاہی ہے. دیکھو قبر میں عذاب ہے، قبر میں کیا ہے؟ عذاب بھی ہے. اور قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو وہ جنت کا باغ ہے یا وہ جہنم کا گھڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اسباب بتائے
کہ اس جہنم کے گھڑے سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے. پہلی شرط تو ایمان، پھر ایمان کے ساتھ اچھے اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی جن پر ہیں تو پابندی کریں، اور اس پابندی کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور ایکسٹرا چیز بتا دی کہ اب روزانہ جو شام کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے گا اللہ پاک اس کی قبر کے عذاب سے حفاظت کرے گا. ایک بہت بڑا خطرہ پوری دنیا کو لاحق ہے، پوری دنیا کو سب کو فقر کا خوف ہے. کس کا خوف ہے؟ فقر کا، غریب ہو جانے کا، بھوک مرے کا. کروڑ پتی کو بھی یہی خوف ہے، غریب بھی یہی سوچ رہا ہے، اور اسی پر بات ہو رہی ہے، تبصرے ہو رہے ہیں. بے روزگاری پر ساری دنیا میں مدعا بنا ہوا بے روزگاری، بے روزگاری، بے روزگاری، بے روزگاری. تو بے روزگاری سے بچنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ سورہ واقعہ ہے. کیا ہے؟ ہاں، حدیثوں میں آتا ہے جو آدمی سورہ واقعہ پابندی سے پڑھے گا شام کو اس کے گھر میں فقر نہیں آئے گا. کسی صحابی کا قصہ ہے، ان کی بیٹیاں تھی خالی. کس کا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں. ابن مسعود بہت بڑے فقیہ تھے وہ، اور بڑے صحابی ہیں. ان کی بیٹیاں تھیں تو کسی نے ان کو کہا کہ تمہاری صرف بیٹیاں، ان کے پاس کچھ نہیں. بولے میں نے ان کو جو ہے طریقہ بتا دیا ہے. کہ کیا طریقہ بتائیں؟ تو کہا میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے. کیا سکھایا ہے؟ خالی پڑھائی نہیں ہے سورہ واقعہ، بلکہ سورہ واقعہ ان کو اچھی طرح سکھا دی کہ روزانہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا رات کو اس کے گھر میں کبھی فقر آئے گا نہیں. تو غریب سے غریب آدمی کے لیے آسان ہے. سورہ واقعہ پڑھنے میں کتنا چارج لگتا ہے؟ بولو نا بھائی، کتنا چارج لگتا ہے؟ چارج پیسے دینے پڑتے ہیں کچھ؟ ارے ہوتا نا کہ تم کو یہ کتاب خریدنی ہے تو اس کا پیسہ دو، اور سورہ واقعہ پڑھنی ہو تو کتنے پیسے دینے کے؟ 1 روپے کا خرچہ نہیں. سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک دنیا کے فقر سے بچا لیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سچی بات ہے. آپ کی بات سچی بات، یہ کبھی فقر نہیں آئے گا. ایسے ہر عمل کے، ہر چیز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ بتایا ہے. تندرستی کے لیے طریقے بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی 3 مرتبہ صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ لے، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو، تو صبح پڑھ لیا تو شام تک اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور شام کو پڑھ لیا تو صبح تک کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. جو آدمی اپنے گھر سے چلا کسی سفر کے لیے، سفر کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اگر آیت الکرسی پڑھ لی، آیت الکرسی ہے تیسرے پارے میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی آیت، وہ پڑھ لیے ہیں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، دارالعلوم کے بڑے استادوں میں سنظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں اس کو موت بھی نہیں آئے گی. کیا کہتے ہو؟ کہ موت بھی نہیں آئے گی اگر آیت الکرسی پڑھ لی. پھر کہا کہ اگر موت آنی ہوگی تو پڑھنا بھول جائے گا. اگر موت لکھی ہوگی مقدر کی تو کیا ہوگا؟ پڑھنا بھول جائے گا. تو اتنی بڑی طاقتور چیز ہے وہ. حدیث میں آتا ہے جو آدمی اپنے گھر میں رات میں پڑھ لے تو اس کے گھر میں حفاظت ہو جائے گی. تو یہ ہمارے پاس یہ اعمال ہے، وہ بڑے طاقتور ہے، لیکن اس کو سننا بولنا کم کر دیا ہم. اس لیے گھروں میں حلقے قائم کرے فضائل کے، تاکہ شوق پیدا ہو نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، حج کرنے کا، ذکر کرنے کا. اس وقت جو ہمارے اعمال ہیں وہ رواجی ہیں. ابھی جو ہمارے حج ہو رہے ہیں کیوں بڑے بھائی کا ہو گیا ابھی تک تمہارا نہیں ہوا، تو اس لیے وہ اس فکر میں، کیونکہ بڑے بھائی نے کیا اس لیے چھوٹا بھائی فکر میں لگا ہے. چھوٹے بھائی نے کر لیا ابھی تک تمہارا نہیں ہوا، تم بڑے ہو حج میں نہیں گئے ابھی تک. ارے چھوکروں نے پڑھ لیا اور ماں باپ کو نہیں بھیجا، ایسا ہوتا ہے، وہ رواج ہے. بھائی ماں باپ پر فرض نہیں ہوا ہے تو ماں باپ نہ کریں حج. ماں باپ پر حج فرض ہی نہیں ہے تو وہ کیوں کریں گے؟ وہ ان پر فرض ہی نہیں ہوا. اور بیٹے پر فرض ہو گیا تو بیٹا ماں باپ کا انتظار نہ کریں، جس پر فرض ہوا ہے وہ جا کر حج کر لے. اس لیے کہ حج کے فضائل بھی ہیں اور اس کو نہ کرنے پر وعید ہے بہت بڑی. یا تو وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے جو باوجود حج فرض ہونے کے حج نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مفہوم ہے کہ وہ اس پر وعید ہے نہ کرنے پر.
اور جس پر فرض ہی نہیں ہوا تو کیوں کریں گے؟ وہ کوئی رواج تو ہے نہیں، یہ تو عبادت ہے. تو اس سے اس وقت جو ہمارے اعمال ہیں اس میں رواج غالب ہے، وہ بطور عبادت کم ہو رہے ہیں، بطور رواج کے زیادہ ہے. جمعہ کی نماز کا رواج ہے، بطور عبادت کم ہے. اس لیے کسی بھی طرح چپل جرتے وہاں جگہ ملے تو وہاں بھی آدمی نماز پڑھ لے کہ وہ ناپاک ہے، لیکن رواج میں آیا عبادت کے طور پر تھوڑا ہے. عبادت کے طور پر آیا ہوتا تو سیکھتا کہ کپڑوں کا پاک ہونا جیسا ضروری ہے، وزن کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اور جگہ تو ناپاک ہے تو، لیکن سب چونکہ آ رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آج بھی نہیں جائیں گے تو مسلمان نہیں کہلائیں گے. چلو بھائی، عبادت کے طور پر نہیں پڑھا جا رہا ہے جمعہ، عبادت کے طور پر ہماری عید نہیں ہے. رواج کے آج عید کا دن ہے بھائی، آج تہوار نو دیوس، آج عید کا دن ہے. تو وہ عید کے دن کی جو اصل عبادت ہے کہ عید کی نماز پڑھے آدمی اچھی طرح سے، خطبہ سنے آرام سے، پھر نماز پڑھے آرام سے آدمی، کہ عید کے یہ اعمال ہے، عید کے یہ اعمال ہیں کہ اچھی طرح سے نماز پڑھیں، اچھی طرح سے خطبہ سنیں. تو بہت سے نماز 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 2 رکعت عید کی پڑھ کے، کیونکہ وہ تو رواج میں آئے ہیں، عید پڑھنے تھوڑے آئے. رواجی دین ہے ہمارا، اس لیے پہلی ضرورت اس کی ہے کہ اس کا شوق اچھی طرح سے پیدا کیا جائے. نماز کا، روزوں کا، ذکر کا، عبادت کا، تلاوت کا، حسن اخلاق کا، خدمت خلق کا. اس میں بھی وہی چیز ہے کہ رواجی ہے خدمت خلق. کوئی آدمی آ گیا، 5-6 دوست بیٹھے تھے اور آ گیا میری حاجت، ایک نے 500 دے، دوسرا 500 دے رہا، تیسرا بھی دے رہا، چوتھا دے دیا انہیں. اور وہاں ان میں سے کسی کی ماں بیمار ہے، اس کے علاج کے پیسے نہیں ہے. تو خدمت تو زیادہ وہاں حقدار ہے وہ کہ ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے. رواجی ہیں. دوست بیٹھے تھے، خرچہ کر ڈالا بہت سارا. اس کے لیے سمجھ چاہیے اس کی کہ مجھے کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے. وہ سمجھ پیدا ہوتی ہے دھیرے دھیرے، لیکن وہ پیدا ہوگی گا جب سنیں گے تو سمجھیں گے. اس لیے سننا ہے اچھی طرح سے، پہلے فضائل اور ترغیب کا علم سننا ہے اچھی طرح سے، تاکہ شوق میں کمال پیدا ہو جائے، دین کا اچھا شوق پیدا ہو جائے. اب دین کا اچھا شوق پیدا ہوا، اب ان کاموں کو کرنا ہے تو ان کاموں کا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، اب نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کا قیام کیسے ہے، رکوع کیسے ہیں، سجدہ کیسے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے مکروہات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں. اب یہ سیکھنا ہے. روزوں کا شوق پیدا ہوا، روزوں کا دھیان پیدا ہوا، اب اس کے بعد کے روزہ کیسے رکھنا ہے. ایسے ایک ایک جز کو دین کے، تو اس کے فضائل کا دھیان ہوگا، شوق پیدا ہوگا، اور اس کے مسائل کا علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا. یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک طرف شوق پیدا کر کے ان کاموں کا اچھا رغبت پیدا کرنی ہے، اور دوسری طرف جو ہے پھر اس کے مسائل کا علم لے کر اس کام کو صحیح کرنا ہے کہ ہمارا کام صحیح ہو، قابل قبول ہو، کسی وجہ سے رد نہ ہو جائے، کوئی کیری نہ نکل آئے اس کے اندر. آدمی دنیا میں کے لائن کا کام کرتا ہے نا بھائی، سب جگہ سے اس کو چیک کرو، دیکھو برابر صاحب کہ کہیں سے کوئی چیز غلط نہ ہو جائے، ورنہ آگے جا کر اٹک جائے گا مسئلہ. تو ایسے قبولیت کے راستے پر اٹک نہ جائے کہ عمل صحیح ہو، نماز کا قیام بھی صحیح ہو، رکوع بھی صحیح ہو، سجدہ بھی صحیح ہو، اس میں پڑھی جانے والی قرات بھی صحیح ہو. تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا، پھر اس کی کیفیت کے طور پر اس کا اخلاص کہ اللہ کے لیے پڑھی جاوے تو ابھی نماز قبول ہو جائے. روزہ ہے، صحیح طریقہ سیکھا، اخلاص کے ساتھ ایک روزہ رکھ لیا، روزہ قبول ہو جائے. ایسے یہ اس کی پھر مزید تفصیل. یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، بلکہ یہ چیزیں بہت آسان ہیں. اتنی آسان ہے کہ آج تک کی پوری تاریخ میں عرب، عجم، کالے، گورے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایسے بندے گزرے جنہوں نے دین کو سیکھا، سمجھا اور دین پر عمل کر کے دنیا سے کامیاب ہو کر چلے. اس میں غریب سے ایسے غریب بھی تھے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں تھا، لیکن ان کی نمازیں اچھی تھی، ان کے روزے اچھے تھے. اتنا آسان. جن کے پاس آرام کرنے کے لیے عالیشان مکان نہیں تھے، لیکن ان کا دین بہت اچھا تھا. اور اس میں سب سے پہلی جماعت صحابہ کی جماعت ہے.
صحابہ کی جماعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے اٹھائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر و عثمان و علی اور دیگر صحابہ، یہ چاروں بڑے صحابی ہیں، اور دیگر صحابہ صحابیات وہ پہلی جماعت ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا سمجھا، اور سیکھ سمجھ کر انہوں نے دین پر عمل کیا، دیکھا دیکھی میں نہیں کیا۔ ایک تو دین پر عمل دیکھا دیکھی کا، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ جمعہ کے دن آدمی چپلوں پر نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا دیکھی کا دین ہے۔ عید کے دن آدمی دیکھا دیکھی میں گیا، 2 رکعت پڑھ کے چلا گیا، خطبہ بھی نہیں سن رہا ہے۔ یا عید کے دن آدمی آیا، عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے، صف بھی سیدھی نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا سمت بھی قبلے کی طرف، اس کا رخ بھی نہیں ہے، بڑی بھیڑ تھی، وہ لائنیں اور ٹیڑھی ہوتے ہوتے جیسے ہوتا ہے بعض مرتبہ اجتماع میں بھی جب صحیح درست صفحے نہیں ہوا کرتی تو پھر بعض صفحے یہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پوری ہوتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یوں قبلے کا رخ ادھر ہے اور ادھر نماز پڑھنے والا ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ سیکھا سمجھا نہیں ہے، رواج کے طور پر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو پھر سیکھنا سمجھنا ہے علماء سے، کیونکہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس جا کر نماز سیکھنی ہے، وضو سیکھنا ہے، روزہ سیکھنا ہے، تجارت سیکھنی ہے۔ ہاں تجارت سیکھے سمجھیں گے تو ہم حضور والے طریقے پر حلال حرام کی تمیز کے ساتھ تجارت کریں گے، اور اگر تجارت کو سیکھا سمجھا نہیں ہے تو پھر ہمارے ابا نے جن سے تجارت سیکھی تھی ان کے طریقے پر کریں گے، یا جس کے پاس نوکری کرتے تھے وہ تو بنیا تھا، اس کو تجارت کرتے دیکھا، اس سے سیکھا، اس کے پاس کیا علم تھا؟ وہ تو پورے حرام کی بنیاد پر ہے کہ تجارت میں سود بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ کمال ہے، وہاں تو دھوکہ دینا کمال ہے، اور وہاں سے سیکھ کر آئے۔ اب ہم بھی اسی طرح کریں گے، اور اگر دین میں علم کی روشنی میں تجارت سیکھی ہے، علم والوں سے تجارت سیکھی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ نفع ہے، یہ ربا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ امانت داری ہے، یہ دیانت داری ہے، یہ سچائی ہے، یہ جھوٹ ہے، تو تمیز ہوگی، پھر پتہ چلے گا کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے، کیا بول سکتے ہیں کیا نہیں بول سکتے، کیا بول سکتے ہیں؟ ہاں بہت سے جملے ہیں جو نہیں بول سکتے، بہت سے جملے بول سکتے ہیں، معمولی سا فرق ہے، لیکن سیکھا نہیں اس کو، اور نہ اس کو ضروری سمجھا ہے، تو آدمی باوجود محنت کرنے کے، مزدوری کرنے کے، وقت دینے کے، تھکنے کے بھی وہ کام اس کا جائز نہیں ہوتا، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ترغیب دی کہ علم کی روشنی حاصل کریں۔ علم کی روشنی جب ہوگی، جیسے یہاں روشنی ہے تو کتنا سب کے چہرے دکھتے ہیں اور ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں، اور اگر اندھیرا ہو تو اس میدان میں رہنا مشکل ہو جاتا، کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، بھائی کیا چیز کہاں ہے، وضو خانہ کہاں ہے، پیشاب خانہ کہاں ہے، اور کھانے کا زون کہاں ہے، کون کہاں ہے، کچھ نہیں دکھے کیونکہ اندھیرا ہے۔ ایسے علم الہی کی روشنی کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دکان میں بھی اندھیرا ہے، گھر میں بھی اندھیرا ہے، چاہے ہم نے کتنا لائٹ کا انتظام کیا ہے لیکن اس لائٹ سے کام چلے گا؟ جیسے باہر کتنی بھی روشنی ہو لیکن آنکھوں میں اندھاپن ہے، دکھے گا اس کو؟ سورج دکھ رہا ہوا ہے لیکن اندھے کو دکھتا ہے کچھ؟ وہ تو اندھا ہی ہے۔ ایسے ایک جہالت کا اندھیرا ہے، ایک تو یہ روشنی کا اندھیرا ہے، ایک اس روشنی کا اندھیرا ہے، اور ایک اندھیرا کون سا ہے؟ جہالت کا اندھیرا ہے۔ چاہے بہت زیادہ لائٹ ہو رہی ہے دنیا میں، سورج نکلا ہوا ہے، لیکن جہالت کے اندھیرے میں آدمی ہے تو سر ٹکراتا ہی رہے گا، روزانہ لڑائی ہوتی بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں کہ علم ہی نہیں اس کے پاس، جاہل آدمی لڑتا رہتا، گاہکوں سے، پڑوسیوں سے، علم کی روشنی نہیں ہے تو لڑائی ہوگی اور کیا ہوگا۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہے، ہاں تجارت کا علم، کاروبار کا علم، معاشرت کا علم، شادی بیاہ کا علم، کھانے پینے کا علم، کھانے پینے کا بھی علم ہے، کیا کھانا کیا نہیں کھانا ہے، کیسے کھانا اس کا علم ہے، جیسے پکانے کا علم ہے کہ کھانے کو لذیذ بنانے کے لیے اس طرح کرو، پھیکا کرنے کے لیے کرو، تیکھا کرنے کے لیے ایسا کرو، ٹیسٹی بنانے کے اس کا علم ہے، کیونکہ وہ چیز کامن ہے، سب کو پتا ہے، لیکن کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے اس کا علم ہے، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کے کیا ہیں مسائل ہیں، وہ علماء سے سیکھنے ہیں، وہ ان کے پاس ہے۔ دوائی لینی ہے تو میڈیکل اسٹور پر آدمی جاتا ہے کہ کرانے کی دکان پر جاتا ہے، بولو نا بھائی کہ وہ میڈیکل پر ملے گی،
ایسے علم کہاں ملے گا؟ علم کہاں ملے گا؟ وہ علماء کے پاس ملے گا کہ علماء کے پاس جائے. ہاں علماء سے رہبری لیں. ساری بیماریوں کے علاج کے لیے آج کل جو ہے نا تو اس کی کتابیں ملتی ہیں, بکس. اس کی کیا ملتی ہے؟ چوپڑیاں ملتی ہیں. بھائی ٹائیفائڈ ہوگا تو اس کی میڈیسن ہے, اور ملیریا ہوا تو اس کی میڈیسن ہے, اور ایسے ہی گوگل پر اور انٹرنیٹ پر بہت سارے پروگرام ہیں اس کے. لیکن پھر بھی آدمی بیمار پڑتا ہے تو انٹرنیٹ کھولتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ بولو نا بھائی, ارے کہاں جاتا ہے؟ تو آج کل لوگ مسئلے انٹرنیٹ پر معلوم کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہے. تو بیماری میں بھی وہی کر لیں کہ بیماری میں بھی کیا کریں, لیکن ایسا نہیں کرتا کیونکہ جسم کی فکر ہے کہ اس سے کام نہیں چلے گا. اپنے دین کی فکر نہیں آدمی, اپنے دین کی, اپنے آخرت کی, اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے. اس لیے ایک طبقہ ہوا ہے جن کو تھوڑی بہت دین کی سمجھ آئی تو کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر دیکھا مسئلہ ہم نے وہاں دیکھ لیا ہے. یہ طریقہ نہیں, طریقہ یہ ہے کہ اہل علم کے پاس جاوے, روبرو ان سے ملیں اور اپنا علم لیں, ان سے سیکھیں سمجھیں, کیونکہ پریکٹیکل چیز ہے. اس کو پریکٹیکل نماز پریکٹیکل چیز ہے. ایسے دین کی بہت سی چیزیں جو پریکٹیکل سمجھنے کی ہیں اور اس کا فہم حاصل کرنا ہے. تو اس لیے اس کو علم لیں گے اور ہر کام کو اس علم کی روشنی میں کریں گے تاکہ جہالت باقی نہ رہے اور واضح ہو جاوے. حضور کہہ کہ میں تو ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ جس کی رات بھی دن جیسی ہے, لئی لوہا کا نہار یہاں. ایسا واضح صاف ستھرا دین ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. صاف صاف ہے, حلال واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, اور ان دونوں کے درمیان میں مشتبہ کی ایک بارڈر ہے. حلال صاف صاف ہے, لیکن وہ اس وقت صاف ہوگا جب علم ہوگا. جب لائٹ صاف ہے تو سب چیز واضح دکھتی ہے, کلر بھی دکھتا ہے, یہ کالا ہے, یہ سفید ہے, کلر دکھتے ہیں کہ لائٹ صاف ہے. اور اگر لائٹ صاف ہے تو کلر کھلتے نہیں کہ کون سا ہے. چیز کم لائٹ میں چیز دکھتی ہے لیکن وہ واضح نہیں دکھتی, کلر کیا ہے. ایسے علم کی روشنی میں واضح ہوتا ہے. علم کی روشنی ہے, علم حاصل کرنا ہے, سیکھنا ہے. چھوٹے بچے ان کو بچپن سے علم کے عادی بنانا ہے کہ بچپن سے وہ قرآن سیکھیں, وہ قرآن کا علم لیں, نماز سیکھیں. گھر کے ماحول میں اس کی فضا بنے کہ فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ روزانہ اپنے اپنے بچوں کی نماز کی نگرانی کریں. ان کی 5 وقت کی نماز ہوئی نہیں ہے. بچے نماز پڑھے تو کیسی پڑھ رہے ہیں, ان کی نماز صحیح ہے غلط ہے, ان کا وضو ٹھیک ہے کہ غلط ہے. گھر کی عورتوں کے بارے میں نگرانی ہو پر ان کا عمل صحیح ہے نہیں ہے, تاکہ ہر گھر میں جو ہے دین کی سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے, جو اصل چیز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی چیز تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ علم لیتے تھے اور پھر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے, خود عمل کرتے تھے, اپنے گھر والوں کو سکھاتے سمجھاتے تھے. کوئی نئے مسائل پیش آتے تھے تو لوگ آ کر پوچھتے تھے آپ سے. قرآن میں جگہ جگہ یسألونک 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 عن الاہلہ, یسألونک عن المحیض, اور اس طرح کے بہت سے لوگ اب آئے اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ سے لوگ معلوم کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں, اس چیز کے بارے میں, اس چیز کے بارے میں, تو آپ ان کو بتائیے. پھر سوال پیدا ہوئے تو سوال پوچھے. بہت سی مرتبہ عورتیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ازواج مطہرات کے ذریعے سے پوچھ رہی ہے کہ حضور سے پوچھو اس پہ کیسے کرنا ہے. یہ مسائل ہمارے عورتوں کے لائن کے جو مسائل ہیں, حیض نفاس وغیرہ کے, تو اس میں وہ اس طرح سے انہوں نے مسئلے پیش آئے ان کو. آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حمنا بنت جہش پوچھ رہی ہے کیسا ہے تو کیا کریں, اس میں کیا کرنا ہے, اس میں کیا کرنا ہے. تو پھر پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح کیا, بتایا کہ اس کو ایسے کرنا, غسل کرنے کا طریقہ بتایا, وضو کرنے کا طریقہ بتایا, پاک ہونے کا طریقہ بتایا, تیمم کا طریقہ بتایا. اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم ہے, اور تیمم کا یہ طریقہ ہے. پھر ایک سفر میں ایک موقع پر کچھ چوک ہوئی, ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہوئی, ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہوئی. اب اس وقت تک پتا نہیں تھا کہ وضو کا تیمم ہے وہی غسل کا بھی. سفر میں ٹھنڈک تھی, وہ زخمی تھے, ان کو مسئلہ معلوم نہیں لوگوں کو, تو ان کو غسل کرنے کو کہا, وہ ہلاک ہو گئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آ کر خبر دی کیسا ہوا ہے، تو حضور نے کہا کہ جو تیمم وضو کا ہے وہی غسل کا بھی ہے. بات واضح ہوئی. تو اس طرح سے ہر چیز کو کھول دیا، ہر چیز کا علم ہے. تو اس لیے اپنے ہر کام کو علم کی روشنی میں کرنا. نکاح کر رہے ہیں تو علم سیکھیں. اب علم نہیں ہے، جہالت ہے، قوموں کے رواج ہیں، رواجوں پر سب ہو رہا ہے، رواجوں پر سب ہو. اور رواجوں کو اتنی اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ رواجوں کی محبت دلوں میں گھر کر گئی ہے. رواجوں کی محبت، رسموں کی محبت. اس لیے اچھا خاصا دیندار آدمی رواج نہیں چھوڑتا. اس کو دکھ ہوتا ہے، یار انہوں نے ایسا کیا، کیا چھوڑتے، رواج چھوٹا ہے. وہ کوئی عبادت تھی تو اس پر افسوس ہو رہا ہے. کوئی چیز اندر سے اگر چھوٹ گئی وہ رواجوں میں سے، لین دین کے رواج تھے، کھلانے پلانے کے رواج تھے، اس میں سے اگر کوئی چھوٹتی ہے تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا. بھائی کیا کیا ہے بھائی؟ وہ کیا کوئی ضروری چیز تھی؟ وہ تو غیر ضروری چیز تھی. وہ چھوٹ گئی ہے تو اس میں کیا پچھتاوا ہے؟ ہاں کوئی عبادت چھوٹ گئی تو اس کا پچھتاوا ہو. یار شادی ہوئی، 200 لوگوں کی نماز قضا ہو. یہ حج میں جا رہے ہیں، 50 آدمی چھوڑنے جا رہے ہیں، ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ اس پر افسوس ہو. کوئی سنت چھوٹ جا رہا ہے تو افسوس ہو کہ بھائی اتنا نکاح ہوا اور اس نکاح میں سادگی والی سنت نہیں تھی. اس پر افسوس ہو آدمی کہ اپنے گھر میں نکاح ہو گیا اور اس نکاح میں سے سنت چھوٹ گئی کہ مسجد میں نہیں ہوا نکاح، مسجد کے باہر ہوا. تو اس پر افسوس ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں نکاح کا معمول بنایا، اور اس زمانے میں مسجد میں نکاح ہوتے تھے، اور یہ مسجد کے باہر ہو گیا، سنت چھوٹ گئی. اس میں سے خوب دعوتیں ہوئی، ولیمہ نہیں ہوا. تو اس پر افسوس ہو کہ یار ولیمہ نہیں ہوا. ولیمہ ہوا لیکن اس ولیمے میں بڑی بے حیائی ہوئی، بے شرمی ہوئی. تو اس پر افسوس ہو کہ یار سنت تو ادا ہوئی لیکن بڑے گناہ ہوئے یار. لیکن چونکہ سنت کی محبت دل میں نہیں ہے، رواجوں کی محبت دل میں ہے، رسومات کی محبت دل میں ہے، اس لیے کوشش کرنی اللہ رسول کو بولنا ہے، اللہ رسول کے اللہ کے حکم کو، رسول کے طریقوں کو اور اس کے فائدوں کو اتنا بولنا ہے، اتنا بولنا ہے، اتنا بولنا ہے کہ اللہ کے حکموں کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت ہمارے دل میں اتنی رچ بس جاوے، اتنی رچ بس جاوے کہ ہم حضور کے کسی طریقے کو کسی حال میں بھی چھوڑنے پر راضی ہوں. وہ عبداللہ بن حذیفہ کا جو قصہ ہے کہ وہ اجمیوں کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا ہاتھ سے، لقمہ ہاتھ سے گرا تو اٹھا رہے تھے. تو ان کو کسی نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کا جو عرف ہے اس میں نیچے پڑا ہوا لقمہ کھانا عیب ہے، نیچے پڑا ہوا کھانا عیب ہے. تو وہ اس پر فوراً کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقى، کیا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ وہ سنت کی محبت ہے اندر، سنت کی محبت ایسے پیدا ہوئی، ایسے ہمارے دلوں میں سنت کی محبت پیدا ہو، اللہ کے حکم کی محبت پیدا ہو، اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو، ہر ایک کے ساتھ، اپنا ہو، پرایا ہو، اپنی جات کا ہو، دوسری جات کا ہو. اسلام کے رشتے سے سب کو جوڑ دیا اللہ نے. سید ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، میمن ہو، عرب ہو، عجم ہو، سب کو اسلام کے رشتے پر جوڑا ہے. سب ایک ہے. جیسے ایک باپ کے 6 بیٹے ہیں، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر، ایک تاجر ہے، لیکن سب کوئی بات ہوتی ہے تو جمع کے بھائی سے مارو. ابھی کالا تیرا، ہاں بھائی کالا میرا بھائی. وہ کہ تو مزدور، ہاں بھائی مزدور میرا بھائی ہے. وہ آدمی زور سے بولتا ہے کہ میرا بھائی ہے، حالانکہ بہت سارے فرق ہے ان میں. کالا گورا ہے، کوئی مزدور، کوئی ملازم ہے، کوئی مالدار، کوئی غریب ہے، لیکن جڑ جاتا ہے کہ ہم سب ایک باپ کے بھائی ہیں. ایسے سب ایک باپ کی اولاد ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلوں کو الگ الگ اس لیے کیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسروں کو پہچان لو. ایک باپ نے 6 بیٹوں کے الگ الگ نام رکھے، ایک کا نام موسیٰ رکھا، ایک کا نام عیسیٰ رکھا، ایک کا نام اسماعیل رکھا، ایک کا نام ابراہیم رکھا. یہ کیوں نام رکھے ہیں؟ بولو نا بھائی. پہچان کے لیے کہ الگ الگ کرنے کے لیے رکھے ہیں؟ یہ پہچان کے لیے، اوڑکھان کے لیے نام الگ الگ ہیں. ایسے لتعارفوا اللہ پاک فرما رہے ہیں
یہ تمہارے خاندان قبیلوں کو الگ الگ جو کیا وہ تعارف و پہچان کے لیے، بیچ میں دیواریں بنانے کے لیے نہیں ہے، بات پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، عصبیت رکھنے کے لیے نہیں ہے، تیری میری کرنے کے لیے نہیں ہے. سب اسلام کے نسبت پر بھائی ہیں، سب مسلمان آپس میں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سگے بھائیوں کی طرح، چاہے وہ سید ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، عرب ہو، عجم ہو، میمن ہو، سب آپس میں بھائی ہیں. اور تمہاری فضیلت اور برتری کس چیز پر ہے؟ پھر فضیلت اور برتری کیا چیز ہے؟ کہ کوئی طاقتور ہے اس لیے بڑا ہو جائے گا، کسی کی اکثریت ہے اس لیے بڑے ہو جائیں گے، کسی کے پاس مال ہے اس لیے نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری فضیلت اور برتری جو ہے وہ تقوی سے ہوگی. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے، جو نیکی کے راستے پر چلنے والا ہے، وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے، وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی النسل ہے، رنگ کالا ہے، ناک چپٹی ہے، ہونٹ بڑے ہیں، یعنی حسن و جمال کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کر کے تقوی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ پاک نے عزت دے دی، اللہ پاک نے عزت دے دی، دنیا میں ان کے نام کو چمکا دیا. ابھی لاکھوں نام بلال ہوں گے، کتنے لاکھوں میں نام ہوں گے دنیا میں، کوئی بستی کوئی گاؤں خالی نہیں ہوگا جہاں کوئی بلال نام کا لڑکا نہ ہو. اور شاید کوئی بستی ایسی نہیں، بڑی بستیاں جہاں بلال نام کی کوئی مسجد نہ ہو. بڑے بڑے جو شہر ہیں دنیا میں جہاں جاتے ہیں وہاں کوئی مسجد بلال ملتی ہے. حالانکہ حضرت بلال کون ہے؟ کوئی بادشاہ تھے، وہ کوئی بادشاہ تھے، وہ کوئی نبی تھے، صحابی رسول ہیں، اور ان کی نسبت غلامی کے ساتھ ہے. غلام تھے، آزاد بھی نہیں تھے، بعد میں آزاد ہوئے، لیکن ان کو اللہ نے چمکا دیا ان کے دین کی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے. تو ایسے ہی فضیلت جو ہے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، آدمی کے ایمان اور عمل کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے. ہاں، اس لیے آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم سب. یہ محنت اس کی ہے کہ آپس میں سب جڑ جاوے، کوئی عصبیت باقی نہ رہے، کوئی واد باقی نہ رہے. مسجد میں جمع ہو جائے سب، جیسے نماز کے لیے جمع کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز. محمود بادشاہ ہیں، ایاز غلام ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک ساتھ ہیں. ایسے معاشرت کے سارے امور میں، شادی بیاہ ہیں ایک دوسروں کے وہاں شرکت کریں، مبارکباد دیں، کوئی غمی کا موقع ہے، تعزیت کا موقع ہے، تعزیت کریں گے، عیادت کا موقع ہے، عیادت کریں گے، تعاون کا موقع ہے تو یہ نہیں کہ ہمارا ہے وہ تمہارا ہے، یہاں نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں اور سب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا تمہارا نہیں، اللہ کا بندہ ہے، وہ حضور کا امتی ہے. اسلام کی نسبت سے ہم بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان کے مسلمان پر حق ہے جب وہ ملے اس کو سلام کریں، سلام کریں تو اس کا جواب دیں، وہ بیمار ہو اس کی عیادت کریں، اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کریں، اور وہ کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کریں. یہ حق برادری کا حق نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں یہ چیزیں برتی جاتی ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، بیمار ہو تو عیادت کرتے ہیں، انتقال ہو جائے تو جنازے میں جاتے ہیں اور دعوتیں ایک دوسروں کی کرتے، لیکن یہ برادریوں میں ہو رہا ہے زیادہ تر. عرب عربوں کو کھلا رہے ہیں، میمن میمن کو کھلا رہا ہے، عرب عرب کی مدد کر رہا ہے، میمن میمن کی کر رہا ہے. حالانکہ ہمارا اس سے اوپر کا جو رشتہ ہے وہ اسلام کا ہے کہ سب ایک دوسروں کو سلام کریں، چاہے عرب ہو، عجم ہو، سید ہو، پٹھان ہو، سب ایک دوسروں کو سلام کریں. یہ اسلامی حق ہے. مسلمان کا جو مسلمان پر حق ہے وہ کلمے کی نسبت سے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، کسی برادری سے تعلق ہے، اس کسی قوم سے تعلق ہے، کسی بھی جگہ سے تعلق ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اسلام کی نسبت پر وہ بھائی ہے. اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، اس کا اکرام کرنا ہے. ایک تو عام انسان ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں رواداری کرنی ہے، اس کی بھوک پہ اس کو کھلانا ہے،
اس کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں. کوئی بھوکا مل گیا چاہے مسلمان بھی نہیں کھلائے اس کو. کوئی حاجت مند ہے چاہے مسلمان نہیں, اللہ نے ہمیں وسعت دی اس کی حاجت پوری کر دے. بیمار ہے اس کا علاج کر دے, وہ مصیبت میں اس کی تعزیت کر دے. لیکن ایک تو اسلام کی نسبت سے خصوصی حق ہے ہمارے اوپر خاص طور سے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے ساتھ کہ اس کا اکرام کریں, اس کی عزت کریں, اس کی غیبت نہ کریں. حرام قرار دیا غیبت کو کیونکہ اس سے اس کی عزت پر ہاتھ پڑتا ہے, حرام قرار دیا. اور غیبت کا ذریعہ تجسس ہوتا ہے, اس تجسس کو بھی حرام قرار دیا. اس تجسس کا ذریعہ بدزنی ہوتی ہے, اس سے بھی روک دیا. غیبت تو ابھی بہت دور ہے, لیکن غیبت کا جو پیش خیمہ ہے اس کی پہلی سیڑھی ہے وہ بدزنی ہے. اس سے روکا کہ بدزنی بھی مت کرو, یعنی برا گمان مت کرو کسی بھی سے. اسے بھی روک دیا کہ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے, صاف ستھرا ماحول رہے کہ کوئی بدزنی نہیں ہے, دل میں خرابی نہیں ہے, حسد کینہ نہیں ہے, معاملہ صاف صاف ہے, دل میں محبت ہی محبت, نفرت کی کوئی جگہ نہیں. کسی انسان سے نفرت کی جگہ نہیں. ہاں برے افعال سے نفرت ضرور ہوگی. زنا سے نفرت رہے گی, شراب سے نفرت ہوگی, چوری سے نفرت ہوگی, اور غیبت سے نفرت ہوگی. جو برے افعال ہیں, برے کاموں سے نفرت ہوگی, لیکن کسی انسان سے نفرت نہیں. ماحول صاف ستھرا رہے, پاکیزہ رہے, محبتیں رہے آپس میں. پڑوسی سے محبت کریں, ایک دوسروں کی خدمت کریں, ایک دوسروں کا حق ادا کریں. حق ادا کریں تو احسان کے ساتھ کریں. کیسے کریں؟ احسان کریں. احسنوا کہا کہ احسان کرو, عدل کرو, اور عدل کے بعد کیا کرو؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. کہ عدل کا بھی حکم ہے کہ پہلی چیز جو فرض ہے وہ تو عدل ہے. انصاف کریں, بولنے میں بھی انصاف کریں اور تولنے میں بھی انصاف کریں, کہ ہر وقت انصاف, اور اس انصاف کو احسان کے ساتھ کریں. پھر احسان سے اوپر احسان کریں تاکہ ماحول پاک رہے, صاف ستھرا رہے, لڑائیاں نہ رہیں, جھگڑے نہ رہیں, ہر ایک دوسروں سے خوش رہیں, ایک دوسروں کا تعاون کریں, مدد کریں. کسی قسم کا وعد نہ ہو, کسی قسم کی عصبیت نہ ہو. حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمام قسم کی عصبیتوں کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں. کسی عربی کو کسی اعجمی پر فضیلت نہیں ہے, اور کسی اعجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں فضیلت والا, برتری والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. جس کے پاس دین اچھا ہے وہ اس کی عزت ہوگی. جس کے پاس دین ہے, جس کے پاس علم ہے, وہ زیادہ عزت والا ہے. یہ محنت اس کی کہ ہر ایک کے پاس ہم جائیں گے, ہر ایک کو سینے سے لگائیں گے, ہر ایک سے محبت کریں گے, ہر ایک کے پاس جائیں گے. اپنی مسجد کے اطراف میں جو رہ رہے ہیں ان کے پاس جائیں گے. پھر اپنی مسجد دوسری مسجدوں کے اطراف میں دوسرے دشتوں میں جائیں گے تاکہ وہاں کے مسلمانوں سے ہم خیر خواہی کر سکیں. پھر 3 دن میں قرب و جوار میں جائیں گے, چاہے وہاں کسی بھی قوم سے متعلق لوگ رہ رہے ہیں, ہم ان کی خیر خواہی کریں گے. ہمارے بھائی ہیں وہ, ہماری کسی سے لڑائی نہیں, ہماری کسی سے عداوت نہیں, ہمیں کسی سے دشمنی نہیں. یہ تو گندگیاں ہیں, عداوت, لڑائی, دشمنی, یہ تو گندگی ہے. کوئی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے کے ساتھ گندگی لگی رہے؟ ارے بھائی کوئی چاہتا ہے؟ تو جوتے سے کے ساتھ ہم گندگی نہیں چاہتے تو دل میں کیسے ہم گندگی رکھیں گے؟ جیسے ظاہری گندگی ایک ہوتی ہے, پخانہ ہے, بو ہے, وہ گندگی ہے. اس کو کوئی جوتے کے ساتھ بھی برداشت نہیں کرتا کہ جوتے پر بھی لگ جائے. جب تک صاف نہیں کرتا آدمی کو چین نہیں آتا ہے تو بدبو آ رہی ہے اس کی, اور آدمی اپنا دل گندا کر کے اس میں حسد بڑھ کے, کینہ بڑھ کے, عداوت بڑھ کے, نفرت بڑھ کے آج کی دنیا میں جی رہا ہے. دل جیسی پاکیزہ چیز کو آدمی قدورتوں سے بھر کے پھر رہا ہے. ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں. حضور علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی دل صاف رکھیں, گندا نہ کریں, اس کو میلا نہ کریں, روزانہ اس کو صاف کریں, پاک کریں. جہاں کہیں کسی سے کوئی بول چال ہو گئے فوراً کہیں بھائی معافی, بولا ہوا کچھ کہا سنا ہے معاف کرو, فوراً معافی کافی کریں. بہت زیادہ ٹھیس لگی تو 2 دن 3 دن بس
اس کی آخری مدت بتائی کہ 3 دن کے اندر اندر اس کو کلیئر کر دو، معافی مانگ لو، معاف کر دو، معافی مانگ لو اور معاملہ صاف کر دو تاکہ دل صاف ہو جائے. یہ دل گندا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو صاف ستھرا ہے. ہاں گندگیوں سے ہم گندگیوں سے اپنے دل کو نہیں بھریں گے. جیسے ہم جوتے بھی گندے پسند نہیں کرتے ہیں، کپڑا گندا پسند نہیں کرتے ہیں، ٹوپی گندی پسند نہیں، ذرا گندی ہو گئے میلی دھو دیتے اس کو فوراً. جوتا گندا ہو گیا، جب تک صاف نہیں ہوتا چین نہیں آتا ہے. ایسے دل میں ہم کوئی نفرت، کوئی کدورت، کوئی عداوت، کوئی بغض، کوئی حسد، کینہ، اس طرح سے کفر، شرک، نفاق، ان ساری گندگیوں سے اپنے دلوں کو پاک کریں. صحابہ کی صفت بیان کی، اعمقہم ابرہم قلوبا، کہ ان کے دل صاف، ان کے دل صاف ستھرے، اس سے ماحول میں صفائی آئے گی. ہاں پیسوں سے ماحول اچھا نہیں ہوگا، بنگلے بنانے سے ماحول اچھا نہیں ہوگا، اور سب کو ڈاکٹر بنا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوگا دل صاف کرنے سے، کہ دل صاف کر دیے. ہاں باقی کتنی سڑکیں صاف کر دے اور کتنے بنگلے صاف کر دے، مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ اسی بنگلے میں صاف ستھرا ہے، سڑکیں بھی صاف ستھری ہیں، لیکن دل میلے ہیں تو اس میں جینے کا مزہ نہیں ہوگا. ظاہر کی صفائی جتنی ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ باطن کی صفائی، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسروں کے حق ادا کرتے ہوئے، ایک دوسروں کو معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے، ایک دوسروں کی عزت بڑھاتے ہوئے، اکرام کرتے ہوئے اگر زندگی گزارے تو ہزاروں مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے. یہ اس کا کام ہے، تبلیغ کا کام، کہ سب کے پاس جانا ہے، سب سے ملنا ہے، محبت سے ملنا ہے. اپنی مسجد کے گشت میں، مسجد کے اطراف میں، دوسرے گشتوں میں جا کر وہاں ملے، سیر روزے میں جا کر قرب و جوار میں ملے. خوشی غمی ہے کسی کی شریک ہو کر کھلے دل سے ملیں. نکاح ہے مبارکباد دیں، نکاح میں بلانے کا انتظار بھی نہ کریں، تو خوشی میں شریک ہو کر مبارکباد دیں. ہاں کھانے کی دعوت کا بلانے کا انتظار، جب تک نہ دعوت دے نہیں جائیں گے. کھانے کی دعوت جب تک نہ بلائے وہاں تک نہیں جانا چاہیے، ہماری دعوت نہیں ہے. لیکن نکاح ہے، نہیں کہا بیچارہ بھول گیا تو ہم سامنے سے جائیں گے. بھائی فکر مت کرنا، آپ نہیں آ پائے گا لیکن مجھے پتا چلا میں آیا، آپ ذرا بھی ٹینشن مت لیں. اور اس کو کھلے دل سے مبارکباد ہے. اللہ پاک تم کو خوب برکت دے. بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر. کھلے دل سے دعائیں دے، اللہ تم کو مبارک کرے، تمہارے جمع ہونے کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے، زندگی کو اللہ پاک برکتوں سے مالا مال کر دے. اس کا نکاح ہو گیا، اس کو مبارکباد دیں، خوش ہو جائیں اس کی خوشی پر، اس سے حسد نہ کریں. اس کا گھر بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی جلدی ہو گئی ہے، تو اس پر حسد نہ کریں بلکہ کھلے دل سے ان کو مبارکباد دیں گے. یہ طریقہ ہے. اور یہ جو کچھ کریں گے اللہ کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں. اگر دکھاوے کے لیے ہے تو اس کا یہ ایسے زیرو ہو جائے گا. سب کیا ہو جائے گا؟ زیرو ہو جائے گا. دکھاوے کے لیے اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں. اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، اپنی تعریف کروانے کے لیے نہیں، کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس کی رضا ہے تو یہ سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہے. اللہ کی رضا، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے. لوگ واہ واہ کریں کہ نہ کریں، لوگ تعریف نہ کریں کہ نہ کریں، کیونکہ لوگوں میں علم کم ہے، جہالت زیادہ ہے. اس لیے اچھے کام ہونے کے بعد بھی لوگ تعریف نہیں کر پائیں گے. دل میں ضرورتیں بڑی ہوئی ہیں، اس لیے دل کھول کے آپ کی تعریف نہیں کر پائے گا. تو ہم لوگوں کی تعریف کی وجہ سے نہ کریں اور لوگوں کی برائی کی وجہ سے چھوڑ نہ دیں. کہ اچھا کر کے بھی لوگوں نے برا کام، بھائی میں تو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ نیکی کر رہا تھا لیکن پھر بھی تو میرا برا کام بھی کریں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا، ان کے لیے مناسب نہیں ہے. فضل والوں کے لیے، مرتبہ والوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے اچھا نہیں دکھتا ہے. تو کوئی نیکی سے خیر سے رک جائے، اپنے رشتے داروں پر احسان کرنے سے رک جائے. یہ اچھے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو اور ہم اپنی نیکی سے رک جائیں. یہ اچھا نہیں. ایک آدمی گالی دے کے نہیں سکتا ہے تو ہم دعا دے کے کیوں سک جاتے ہیں بھائی؟ ایک آدمی گالی دے کے نہیں سک رہا ہے تو ہم دعا دے کے کیوں سکیں؟ کوئی اگر نفرت کر رہا ہے تو نفرت کر کے نہیں سک رہا ہے
تو ہم محبت کر کے کیوں تھک جائیں؟ کسی کو اگر نفرت کی عادت ہی ہو گئی، ہم دعا کریں گے وہ نہ کرے، لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے ایسا برا پہلے اس کا، تو جب وہ برائی کرتے نہیں تھک رہا ہے تو ہم نیکی کر کے کیوں تھک جائیں؟ بہت سی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اچھائی کرتے ہیں لیکن سامنے والے کی طرف سے رسپانس اچھا نہیں ہو ہم چھوڑ دیتے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ برائی کرتے ہیں کرتے رہے، ہم تو نیکی کریں گے۔ وہ گالی دیتا ہے دیتا رہے، ہم دعا ہی دیں گے، ہم گالی نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ کے لیے کرنا، جب اللہ کے لیے ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، عبادت کرنے میں، دعوت کا کام کرنے میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جیسے میں نے عرض کیا کہ اچھی طرح سننے سمجھنے سے اور عملی مشق کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھی طرح سے اس کو سننا سمجھنا ہے اور عملی طور پر اس کی مشق کرنی ہے، عملی مشق۔ اس کے لیے بزرگوں نے ایک نظام بنایا کہ آدمی جس ماحول میں بگڑا ہے وہاں بن نہیں سکتا، کہ بسا دے وہاں۔ یہ ساری چیزوں میں غفلت ہے، نماز روزے میں غفلت ہے، ذکر عبادت میں غفلت ہے، اور حقوق ادا کرنے میں لاپرواہی ہے، علم حاصل کرنے میں لاپرواہی ہے، جہالت غالب ہے، تو وہاں آدمی کو ماحول نہیں ملے گا۔ تو اس لیے بزرگوں نے نظام بنایا کہ جماعتیں بنا کر اپنے محلے سے، اپنی بستی سے اپنی باہر نکلے اور دور دراز علاقوں میں جا کر وہاں ان چیزوں کی عملی مشق کریں۔ مسجد کے ماحول میں، مسجد کی چار دیواری میں رہ کر، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کر کے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رو کر، صبح شام اللہ کا ذکر کر کے، اور وہ دن کے رات کے مختلف اوقات میں اللہ کے بندوں کی ملاقاتیں کر کے، اللہ کی رسول کی آخرت کی دین کی باتیں کر کے آدمی اپنے آپ پر محنت کرے، اپنی ذات پر محنت کرے، اور دوسروں کو بھی یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اوپر محنت کرے۔ اس طرح 4 مہینے آدمی گزارے تاکہ جہالت دور ہو، غفلت دور ہو، لاپرواہی دور ہو، اللہ رسول سے محبت پیدا ہو اور اعمال کا شوق پیدا ہو، دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اپنی آخرت بنانے کی فکر پیدا ہو۔ اس کے لیے اگر 4 مہینے لگانے پڑے تو کچھ زیادہ ہے؟ ارے بولو نا بھائی، سر علاقے نہیں، زبان سے بتاؤ۔ اس کے لیے اگر 4 مہینے لگانے پڑے تو کچھ زیادہ ہے؟ آواز بہت دھیری آ رہی ہے، آپ لوگوں کو زیادہ لگ رہے ہیں۔ ارے بھائی، اس کے لیے 4 مہینے لگانے پڑے تو کچھ زیادہ ہیں؟ بہت تھوڑے، زندگی بن جائے گی۔ اور صرف ایک آدمی کی نہیں، اگر ایک آدمی بنا تو اس کی پرورش میں اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد کی اولاد ہے، سب کی زندگی بنے گی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ پورا خاندان جہالت پر، ایک آدمی جماعت میں گئے، پھر وہ سیکھ کر آیا، اس نے اپنے بچوں پر محنت کی، بچوں کی اولاد پھر کوئی حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی قاری بن گیا، کوئی مسجد کا امام بن گیا، کوئی خطیب بن گئے۔ وہ اس کے منافع ہیں، اس لیے شیطان بہت ڈراتا ہے۔ شیطان اس سے وہاں جہاں جان مال لگانے کی بات آتی ہے ایک دم سے ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے، کیا ہو جائے گا، دھندے کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا وہ ڈر پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ پاک مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ مغفرت کرے گا، اللہ کے کام میں لگیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اعمال کریں گے تو گناہ معاف ہوتے۔ حدیث میں کہ ایک جمعہ دوسری جمعہ تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، نیک عمل گناہوں کا۔ ایسے رائے خدا میں آدمی جان مال لگاتا ہے تو کفارے کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، معافی کی شکلیں بنتی ہیں، آدمی توبہ کرتا ہے۔ شیطان کو تو زندگی بھر کی اس کی محنت ایک دم برباد ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے توبہ کر لی، 25 سال سے 30 سال سے گناہ کروا رہا تھا اس کے پاس، اور اس کو جہنم کے قریب پہنچا دیا تھا، اور یہ راہ خدا میں نکلا، اس کا ذہن بنا، اس نے توبہ کر، تو شیطان کی تو ماں مرے گی، ارے ہوگا نہیں ہوگا، تو ڈر پیدا کرتا ہے، نکلنا نہیں دیتا۔ لیکن جب آدمی ہمت کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے اور راہ خدا میں نکل کر اپنے آپ پر محنت کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ تاثیر ہے اس کی۔ بہت سارے زانیوں نے، شرابیوں نے، بے نمازیوں نے، سود خوروں نے نکلے اور ان کے اندر توبہ کی کیفیت پیدا ہو گئی، توبہ کر لی۔ یہاں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہاں سے طے کر کے اگر زنا نہیں کریں گے،
اب شراب نہیں پیئیں گے اور دودھ نہیں کھائیں گے، وہاں سے طے کر کے آئے، توبہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر جب توبہ کرنا اللہ معافی دیتا ہے تو توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، لیکن ماحول میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی گھر بار چھوڑ کے 4 مہینے مسجد کے ماحول میں اللہ رسول کی باتیں سنتا ہے، مسجد کے ماحول میں رہتا ہے، فرشتوں کی صحبت ہوتی ہے، وہاں فرشتوں کا ماحول جو بے گناہ ہے، تو پھر آدمی کے اندر بھی گناہوں سے نفرت پیدا ہو کر نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب طے کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے ضرور لگانا۔ بھائی طے کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون طے کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبھی طے کرتے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کے لیے آسان فرمائے، سب کے لیے قبول فرمائے۔ اب طے کرنے کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ لگانے تو ضرور ہے لیکن ابھی نہیں۔ وہ میسج بھی کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اس کو پتا ہے کہ ایمان والا ہے، 1.5 گھنٹے سے بیان سن رہا تھا، بیان سننے کے بعد منع تو کرے گا نہیں، منع تو کرنے والا نہیں۔ اگر منع کرے گا تو اس کو خود کو غیرت آئے گی، اتنی ساری باتیں سن کے اپنے منع کر دے، اچھا نہیں۔ ایسا کر لو ابھی اپنے کہ بات کی بات کر لو، پھر دیکھی جائے گی۔ کبھی بات کر لو، بات کی بات۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ نیکی کے کام میں بات کی بات شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ نیکی کے کام میں بات کی بات کس کی طرف سے آتی ہے؟ شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ ایک مدت جب کوئی کام کسی کو نہیں کرنا ہوتا اور اس پر قادر نہیں، نہ کہنے پر، کسی کو کچھ دینا نہیں لیکن نہ کہنے کی ہمت نہیں، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ بولو نا بھائی، اس کو کیا کہتا ہے؟ ایک کام کرو تمہیں آؤ تو مہینے آئی جاؤ، تمہارا کام پتا بھی جاؤ، ایک مدت دے دے گا اس کو۔ پھر اگلے مہینے آئے گا کہ یار بدو تمہارا تیار ہے تو کنٹرول ہم سے ایک کام آؤ تو مہینے پتا بھی، تو اس میں سال ہر سال کیونکہ اس کو کرنا نہیں، اور جب آدمی کو کرنا ہے تو کل کا کام آج کر دیتا ہے، تمہیں پیسہ ہونا۔ پھر کئی بندوں نے کہا نہیں تمہیں آج پیسہ آگے جا کے تمہارا کام پتا ہی جائے، وہ کیا کہتا ہے کرنا نا کلاک بھی نہیں ہمارا کر رہا ہوں مجھے، تمہیں پیسہ ہوں تو کروں، اس کو فون کرے گا، اس کو فون کرے، یہاں سے وہاں سے آدمی بلائے گا، اس کا 4 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں پیسے اس کو بھیج دے، کیونکہ اس کو کرنا۔ پیسے ہی خیر اور نیکی کے کام میں بات کی بات کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ تصویر من الشیطان، سوف کر لیتے ہیں، انقریب کر لیتے، بس اب یہی اگلے سال وہی کام کر لیں گے، 60 سال کے بعد تو تبلیغ کا کام ہے، پھر میں کچھ نہیں کروں۔ تو یہ سارا کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ آپ لوگ کیا کرو انشاءاللہ کہ نفذ ہمت کرنی ہے اور اسی اجتماع سے انشاءاللہ 4 مہینے لگانا۔ بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے اس کے لیے ذرا کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ نقص تیار ہونا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا مبارک فرمائے۔ 1 2 اور کھڑے ہو جائے، 3 ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائے، اور کھڑے ہو جائے، ہمت سے کھڑے ہو جائے، گھبراؤ گے نہیں۔ اللہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ لے جانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ اللہ کی مدد بڑی ہے، اسی اللہ کی مدد کے بھروسے کھڑے بھی ہونا ہے اور اسی اللہ کی مدد کے بھروسے چلنا ہے، بلکہ دوڑنا ہے۔ اللہ لے جائے گا انشاءاللہ، کھڑے ہو جا۔ اللہ پاک مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ابھی اثر کے بعد کچھ علماء بھی تھے جنہوں نے نیت کی تھی کہ ہم لوگ بھی انشاءاللہ شروعات کر رہے ہیں سال کی، تو بھی کھڑے ہو جانا، پیش کرے۔ بار بار لکھا ہے، بار بار لکھا ہے، اس سے خود اندر ہمت پیدا ہوتی، دوسروں کو ترغیب ہوتی، ہمت سے کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ بھائی، اللہ مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے، دین کی خدمت کے اللہ قبول فرمائے۔